ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دریچے تو کھولیے جس کی رائٹر ہے نیاب جلانی، اس کا یہ سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ ہے، اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو یہ والا پارٹ پسند آئے اور آپ لوگ انجوائے کریں اس ناول کو۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ کیا ہمیں ہنی مون پر جانا چاہیے؟ وہ بیڈ پر اس کے برابر لیٹا ہوا پوچھ رہا تھا۔ ویرا کسی کتاب کے مطالعے میں گم تھی۔ رات کو کچھ نہ کچھ پڑھ کر سونا اس کی عادت میں شامل تھا۔ یہ اتنی موٹی کتاب کیسے پڑھ لیتی ہو؟ وہ فی الفور موضوع سے ہٹ کر کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جیسے تم ٹی وی دیکھ لیتے ہو۔ اچھا اسے اب بند کرو، میں تم سے کچھ بات کر رہا ہوں۔ صرف چند ایک صفحات رہ گئے ہیں، اگر درمیان میں چھوڑ دیا تو مزہ کرکرا ہو جائے گا، اس نے التجائیہ کہا تھا۔ ان کتابوں کو چاٹنے سے بھلا کیا فائدہ؟ وہ ہر صورت اس کے ہاتھ سے کتاب رکھوانا چاہتا تھا۔ یہ ایک سفر نامہ ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کس کس ملک کی سیر ہو جاتی ہے۔ ویرا نے اسے کتاب پڑھنے کے فوائد بتانے چاہے۔ گھر بیٹھ کر سیر کرنے سے کیا حاصل؟ چلو کہیں تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ مبرم سنجیدہ تھا۔ پاپا کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ ویرا بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ہم کون سا پیرس جا رہے ہیں؟ اپنے ملک کی تو بات ہے، ناردرن ایریا سے ہو کر آ جائیں گے۔ مگر گھر سے تو دور رہیں گے نا، کم از کم ہفتہ بھر تو لگ جائے گا۔ ویرا کا انداز پرسوچ قسم کا تھا۔ میں پاپا سے بات کروں؟ کس قدر بے چینی ہے تمہیں لور لور پھرنے کی۔ ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، جاب لگے ہوئے اور محترم چھٹی کی پلاننگ بنا رہے ہیں۔ ویرا نے اسے پوری طرح ڈپٹا۔ جاب کون سا ڈپٹی کمشنر کی ہے؟ اس فضول سی سیٹ کے لیے میں ہنی مون کی قربانی نہیں دے سکتا۔ کفران نعمت نہیں کرتے، کبھی اس سے اچھی جاب بھی مل جائے گی۔ تم اگر مقابلے کا امتحان پاس کر لو گے تو، ویرا نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تو پھر پروگرام ڈن سمجھوں؟ بالکل نہیں، اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ پلیز ویرا، صرف 3 دن کی تو بات ہے۔ وہ ہفتے بھر سے 3 دن پر آ گیا تھا۔ 3 دن بھی گھر سے باہر رہنا مشکل ہے، میں پاپا کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ پاپا کو اس حالت میں تنہا چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تم بھی نا، بس دل توڑتی رہا کرو۔ میں تم سے خفا ہوں۔ مبرم برا مان گیا۔ میں تمہیں منا لوں گی۔ تو پھر مناؤ، وہ مزے سے بولا۔ صبح دیکھا جائے گا، اس نے جان بوجھ کر سستی دکھائی۔ مبرم نے اس کا بازو کھینچ کر سیدھا کیا۔ ابھی مناؤ، ابھی موڈ نہیں۔ وہ اسے تپا رہی تھی تاکہ وہ رات بھر روٹھا ہی رہے۔ ایسا ہونا گرچہ ناممکن تھا، اور میں ناراض بھی نہیں۔ مبرم بھی اس کی ہر نبض سے واقف تھا۔ اور تم کم از کم رات کے وقت استانی مت بنا کرو۔ مبرم نے بھی ناک چڑھا کر ڈپٹا۔ اب اس رکیب کو ایک طرف رکھ دو۔ وہ عاجزی سے گویا ہوا اور ساتھ ہی ویرا کے ہاتھ سے کتاب جھپٹ لی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے دے دو پلیز۔ ہرگز بھی نہیں، چلو اب سوتے ہیں۔ مگر وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ کچھ بولا تھا اور پھر خود ہی بتی بھی بجھا دی۔ کیا بات ہے بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پاپا نے کوئی تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا تھا۔ وہ بھلا پاپا کو اس بات کا کیا جواب دیتی؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی مگر دل ٹھیک نہیں تھا، بے حد گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ مبرم صبح اس سے خفا ہو کر دفتر گیا تھا اور مبرم کی خفگی کا خیال اسے سخت بے چینی میں مبتلا کر چکا تھا۔ پورا دن اس سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوا، اور جب مبرم کے آنے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تو اس کا ضبط بھی جواب دے گیا تھا۔ اس نے چپکے سے موبائل اٹھایا اور باہر برآمدے کی سیڑھیوں پر آ کے بیٹھ گئی۔ کہاں ہو؟ ویرا نے مبرم کے نمبر پر میسج سینڈ کیا تھا۔ تمہارے دل میں، اس کا جواب فوراً آیا تھا۔ جناب ہی شاید سیل ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ دل میں تو ہو، اور یہاں سے کہیں اور جانے بھی نہیں دوں گی۔ اس وقت بتاؤ کہاں ہو؟ گھر کیوں نہیں آئے؟ ابھی 1 گھنٹہ آف میں باقی ہے، مبرم نے گویا جتا دیا تھا۔ مگر تم تو 2 گھنٹے پہلے ہی آ جاتے ہو۔ آج بد نصیبی سے میرا گھونچو باس بھی گھر نہیں جا رہا، لگتا ہے بیوی سے ناراض ہو کر آیا ہے۔ ایک اور میسج فوراً ہی آیا۔ اور تم بھی تو ناراض ہو کر گئے ہو بیوی سے۔ ویرا مطلب کی بات پر آ گئی۔ میں اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ویرا گویا کھل اٹھی۔ بھلا کیوں؟ اس نے فوراً میسج لکھا۔ بیوی ناراض ہو تو فریج کو لاک لگا دیتی ہے، ناشتے میں صرف لسی ملتی ہے اور ڈنر میں ابلے چاول اور دال۔ ایسی صورتحال میں بھلا بیوی سے ناراض ہوا جا سکتا ہے جبکہ آپ کا والیٹ بھی خالی ہو؟ مبرم نے اسے سر تاپاج جلا کر رکھ دیا۔ بہت کمینے ہو تم، اس نے دانت پیس کر کہا۔ وہ تو میں ہوں، وہ کہاں چوکتا تھا۔ اللہ کرے آج تمہارا باس گھر ہی نہ جائے اور نہ ہی تم لوگوں کو جانے دے۔ دفتر میں بیٹھے سڑتے رہنا۔ وہ بد دعاؤں پر اتر آئی تھی، پھر تڑپ کر پوچھنے لگی، بتاؤ نا گھر کب آؤ گی؟ اس کی نظریں کلاک پر تھی۔ دال چاول کھلاؤ گی؟ پھر تو نہیں آؤں گا، اس ڈش کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ تو پھر میں اٹھتے ہوئے آیا۔ اس کا ایک اور میسج آیا، آرام سے انسانوں کی طرح نا، اڑنے کی ضرورت نہیں ہے،
कर क्या रहे थे? जवाब में देर नहीं हो रही थी, उसी हिसाब से उसने पूछा था। दुआ कर रहा था ये बॉस घुंचू जल्दी उठे ताकि मैं भी दौड़ लगा दूँ। मोबाइल हाथ में पकड़ कर क्या कर रहे थे? एक और सवाल, घर आकर बताऊँगा। मगर अभी क्यों नहीं? वो शक्की हुई। तुम्हें कॉल करने लगा था। क्या सच? वो बेसाख्ता खुश हो गई। तुम रूठा ना करो, मुझे मनाना नहीं आता। तुम्हें मनाना नहीं आता और मुझे रूठना भी नहीं आता। इस दफ़ा मैसेज नहीं आया था, बल्कि वो खुद दबे पाँव गेट से अंदर दाखिल हुआ था और रहन उसके सामने खड़ा हो गया। वीरा ने मोबाइल स्क्रीन से नज़र हटाकर देखा और फिर मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। और जब फ्रेश होकर वापस आया तो वीरा खाना लगा चुकी थी। अपनी पसंद का मेन्यू देखकर मुबर्रम का दिल खुश हो गया। पापा कहाँ हैं? वो पूछ रहा था। ड्राइंग रूम में, वकील अंकल आए हैं। ओह, तो क्या उन्होंने खाना खा लिया है? वकील अंकल बगैर खाना खाए इतनी देर बैठ सकते हैं? वीरा उसकी प्लेट में सालन निकाल रही थी। वैसे एक बात मैं अक्सर सोचती हूँ मुबर्रम, वीरा ने कुछ सोचते हुए कहा था। ऐसी क्या बात है? मुबर्रम भी चौंका। बात कुछ यूँ है कि कभी कभी चाचू जी के तल्ख तरीन रवैये के बावजूद भी उन पर कुछ टूट के प्यार आ जाता है और दिल चाहता उनकी सारी कड़वी कसीली बातों को भूल जाऊँ। वो फ्रूट सलाद खाते हुए मज़े से बोली। अच्छा? वो हैरान हुआ। ऐसा कौन सा कारनामा चाचू जी ने सर अंजाम दिया है? मेरा और तुम्हारा रिश्ता तोड़कर उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्हीं की ज़िद में तो आज तुम मेरे फर्माबरदार शौहर बने हो, वरना तो धमकियां दे देकर मेरा नाक में दम कर देते थे कि किसी तरीके से मैं खुद ही पापा के सामने इनकार कर दूं। और तुमने कौन सा मेरी बात मानी थी? मुबर्रम भी कुछ गुजरी बातों को सोचकर मुस्कुरा दिया। और अगर मैं भी ज़िद में आ जाती? ऐसा कभी नहीं हो सकता था। जो मोहब्बत करते हैं वो अना की दीवारें नहीं उठाते। तो फिर तुम क्यों उठा लेते हो मोहब्बत में अना और ज़िद की दीवार को? क्योंकि ज़िद दिलाने वाले जहन को मुंतशिर कर देते हैं। वो खाली ग्लास की तरफ इशारा कर रहा था ताकि वीरा ग्लास में पानी डाल दे। तुमने चाचा जी से अभी तक नाराज़गी ख़त्म नहीं की? हालांकि वो वाली बात तो खासी पुरानी हो गई है। वीरा फ्रिज में से ठंडी बोतल निकाल लाई। मैं उनसे नाराज़गी ख़त्म नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा मेरे हर शौक़ और तमन्ना की राह में रुकावट खड़ी की है। मुझे फ़ौज में कमीशन मिल सकता था, मगर उनकी हठधर्मी के बायस मेरा ख्वाब टूट गया। और अगर वो लालच में आकर मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म न करते, तुम्हें ही बहू बनाने पर वाजिद रहते, तो अल्लाह की कसम मैंने उनकी ज़िद को तस्लीम न करते हुए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देना था। उसके लहजे में बला की संजीदगी थी। जहाँ तक भी भागते, आना तो हमारी तरफ ही था ना। तुम्हारे हर रास्ते, हर मोड़ पर वीरा न्याजी ही तो खड़ी थी। इसमें तो शक नहीं, मुबर्रम ने तस्लीम कर लिया। उसी पल वकील अंकल और पापा भी आ गए थे। वीरा उनके लिए चाय बनाने उठ गई थी, जबकि मुबर्रम अवैध से मुलाकात करने के लिए चला गया था। दिन में एक दफ़ा ये दोनों अगर एक दूसरे से ना मिलते तो रात गुजारना उनके लिए हद दर्जा मुश्किल था। फिर मोबाइल चैट शुरू हो जाती थी, जो वीरा को सख्त नापसंद थी। अगले बहुत सारे दिन वीरा की मसरूफियत में गुजर गए थे। कॉलेज से तो उसने रिज़ाइन कर दिया था। हम पापा की तीमारदारी में और उनकी इयादत के सिलसिले में आने वाले मेहमानों की वजह से बहुत से काम जमा हो गए थे। ख़ुसूसन कपड़ों का एक ढेर इकट्ठा हो चुका था। ऊपर से मुबर्रम धुले हुए कपड़ों का भी एक ढेर उठा लाया। वीरा, इन कपड़ों को कलफ क्यों नहीं लगाई? मुझसे नहीं कलफ लगाई जाती, फिर कपड़ों की इस्त्री मुश्किल हो जाती है। वो मशीन में पाइप लगाकर पानी डाल रही थी। मैं कलफ लगे कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, ये ऐसे चुरमुरे से मुझे नहीं पसंद। गांव ले जाओ, कोशी से कलफ लगवा लेना। वो साफ साफ कपड़े उठाकर मशीन में डालने लगे। प्लीज़ वीरा जी, कर देना। अब वो मिन्नतों पर उतर आया। उसके मिजाज की तब्दीलियाँ वीरा को अक्सर हैरान कर देती थी। कहाँ तो वो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था, ज़रा सा कोई उसकी बात से इख्तलाफ कर देता तो वो हंगामा खड़ा कर देता था। और अब अपने छोटे से ज़ाती काम के लिए कैसे चेहरे पर मस्कीनियत तारी कर रखी थी। मुबर्रम देख नहीं रहे, मैं काम कर रही हूँ और तुम ये गठरा उठा कर ले आए हो। मैं अभी क्या पहनूंगा? तुमने किसी का वलीमा अटेंड करना है? रख दो इस्त्री स्टैंड के ऊपर, इस काम से फारिग हो लूँ, कर दूँगी। वीरा ने कर्ज कर कहा था। ओह थैंक यू वेरी मच मेरी जान। वो फरते मुसरत से आगे बढ़ा। प्लीज़ मुबर्रम, काम करने दो मुझे, सवा नेज़े पर सूरज पहुँच रहा है। वीरा उसकी बढ़ती पेशकदमी को देखकर भुना कर बोली, मेरे रोमांटिक मूड का सत्यानाश मार दिया करो। वो दिल महसूस कर रह गया। मैं तो भर आई तुम्हारे इस रोमांटिक मूड से, जो कि दिन देखता है न रात। वीरा ने तप कर कहा, मैं कॉलेज आ रहा हूँ ज़रा आंखों को ठंडक पहुँचाने के लिए। तुम्हारी सड़ी हुई सूरत देखकर आंखों में रेत चुभने लगी है। वो भी हिसाब बराबर करता, उसे जानबूझकर चिढ़ाता। कपड़ों का ढेर फैलांग कर सीढ़ियाँ उतर गया था। वीरा उसे पुकारती ही रह गई थी।
उस दिन गर्मी में बहुत ही शिद्दत थी। वीरा सुबह सुबह पापा को लेकर डॉक्टर के पास चली गई थी। तब मुबर्रम सो रहा था, सो वीरा ने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। जब वो पापा का चेकअप करवा कर वापस आई तो पोर्च में खड़ी चाचू जी की गाड़ी देखकर हैरान रह गई थी। कौन आ सकता है? इतना तो उसे यकीन था कि चाचू जी कम अज़ कम अब यहाँ नहीं आ सकते, मगर लाउंज में आकर उसे झटका लगा था। सामने सोफे पर चाचू और चाची बैठे थे, बहुत रंजीदा भी और शर्मिंदा भी। भाई जी मुझे माफ़ कर दें। पापा को देखते साथ ही चाचू अपनी जगह से उठे थे और पापा से गले लगकर रोने लगे। मुझे माफ़ कर दे भाई जी, मैंने आपका दिल दुखाया है, मैं गलत था। किस कदर सतही और नीच हरकत की है मैंने, खुद से भी नज़र नहीं मिला सकता। मुझे माफ़ कर दे भाई जी, मेरे ज़मीर पर बड़ा बोझ धरा है, किसी पल चैन नहीं आता, मैं मर जाऊंगा भाई जी। मुझे अगर आपने और मेरी बेटी ने माफ़ ना किया तो। वो बुरी तरह से सिसक रहे थे। मीरा चाची भी रोई जा रही थी। मीरा का दिल भी पसीज गया था। प्लीज़ चाचू जी बस करें, पापा की तबीयत ख़राब हो जाएगी। भाई जी माफ़ कर देना, फिर ही मेरे दिल को चैन आएगा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए। बस कर अजीज़, पापा कब तक कठोर बने रहते। भला आखिर वो भी अपनी और अपनी बेटी की तौहीन और की जाने वाली बेइज्जती को भूल गए थे। भाई को ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि साफ दिल के साथ गले भी लगा लिया था। मीरा की आंखें इस मिलाप पर नम हो गई थी। कहाँ है हमारा नाफरमान बेटा? चाचू मुबर्रम के बारे में पूछ रहे थे। वीरा उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स सर्व करके मुबर्रम को जगाने की घर से कमरे में आ गई थी। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक मुबर्रम अभी सो रहा था। लाइट्स ऑफ थी और ग्लास विंडोज़ को भारी पर्दों ने छुपा रखा था। वीरा ने खटाखट लाइट्स ऑन करके पर्दा समेटने के बाद मुबर्रम का अंगूठा हिलाया, साथ ही एसी का रिमोट पकड़कर ऑफ का बटन भी दबा दिया था। मुबर्रम, वो एक दफ़ा फिर उसे हिला रही थी। उठ जाओ मुबर्रम, बाहर देखो कौन आया है। तुम खुद देख, तो अब मैं नींद से उठकर बाहर देखने जाऊं? कोई फ़कीर होगा, बेल ऑफ कर दिया करो। मुबर्रम ने सोई सोई आवाज़ में बेजारी से कहा। प्लीज़ मुबर्रम, वो ज़िद छोड़ उठी। मेरा मतलब है तुम एक दफ़ा उठो तो सही। वीरा ने उसके बाल खींचकर गुस्से से कहा। सुबह सुबह तशद्दुद पर उतर आया करो बस। मुबर्रम चीख कर बोला। न जाने कौन आ गया अजाब बनकर। फजूल मत बोलो, तुम्हारे अपने हैं। वो बेख्तियार उसे टोक गई। कौन? क्या अवैस आया है? मुबर्रम ने चौंक कर पूछा। खुद जाकर देखो। वो भी हवा नहीं लगने दे रही थी कि कौन आया है। मैं नहीं जा रहा। उसने भरपूर किस्म की अंगड़ाई ली। जिसने मुझसे मिलना है खुद आकर मिले। अंदाज में काफ़ी शहानापन था। वीरा तब कर रह गई। तुम न जाने किस पर चलेगा, हमारे ख़ानदान में तो तुम्हारे जैसा कोई नहीं था। क्या पता मैं तुम्हारे नेक ख़ानदान में से ना हूँ, वो मजाकन बोला था। मुझे भी यही लगता है। यकीनन चाचू जी ने तुम्हें अडॉप्ट किया होगा। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। मुबर्रम कहाँ चौंकता था। अब उठ भी चुको, बाहर चाची और चाचू। वीरा के लबों में बात रह गई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई थी और फिर चाची अंदर आ गई। मुबर्रम माँ को देखकर उछलकर उठ पड़ा। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा। वो बेसाख्ता बच्चों की तरह उनसे लिपट गया। चल हट परे, बड़ा अम्मा का ख्याल आता है तुझे? ये नहीं कि बूढ़ी माँ को अपना चेहरा दिखा दे। इतने दिन हो गए और मेरे दिल को किसी पल करार नहीं आ रहा था। ममता के हाथों मजबूर होकर आ गई हूँ। चाची ने उसका चेहरा हाथों में लेकर कहीं दफ़ा चूमा। अम्मा, आई रियली मिस यू। सच कह रहा हूँ अम्मा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मिस करते तो मिलने आ जाते। और वो वीरा को प्यार कर रही थी। क्या क्या ना सोचा था। खैर, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। वो जल्द ही राज़ी बरज़ा हो जाने वालों में से थी। कुछ देर कुड़ने के बाद मतला खुद ब खुद साफ़ हो जाता था। अम्मा, आपके अरमान तो दिल में ही रह गए हैं, वो कदरे अफसोस से बोला। अरमान तो पूरे हो गए ना, हम इसी में खुश हैं। उन्होंने फिर से उसके सर को चूमा। आपके शौहर का इरादा तो नहीं था, ये तो मैंने ज़बरदस्ती पूरे करवाए हैं। वैसे अम्मा, कभी कभी मुझे अपने अब्बू जानी न जाने क्यों सोतेले सोतेले लगते हैं। वो मजाक कर रहा था। मीरा बेगम का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। ऑल फॉल नहीं बोलते पुत्र। वो मुँह पर आया नदीदा पसीना पूंछ कर बोली। इधर मुबर्रम खामखा ही वीरा पर चढ़ दौड़ा। मेरी अम्मा को देखकर एसी बंद कर दिया। बंद गई ना फ़ौरन जालिम बहू। तौबा मुबर्रम, एसी तो मैंने इसीलिए बंद किया था ताकि तुम उठ जाओ। वो झिमकर एसी ऑन करने लगी। अभी वो दोबारा चाची के पास बैठने लगी थी जब मुबर्रम ने फिर से उसे उठा दिया। मेरी अम्मा आई हैं, कुछ खातिर तवाज़ो तो करो। फिर से एसी की हवा लेने बैठ गई हो। मुबर्रम वो उसे आंखें दिखाकर रह गई। कुछ देर तो बैठने दो चाची के पास, वैसे भी सब तैयार है। उठ भी जाओ, कुछ ले आओ या क्या बातें खिलाओगी? मुबर्रम को शायद खुद को भी भूख लगी थी। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वीरा ने तनक कर पूछा। मैं ना चाची से दो बातें करूं। ना बेटा, तहम्मुल से बोला करो, शौहर है तुम्हारा। चाची बेख्तियार टोक गई थी। खुद तो वो आज तक शौहर के सामने ऊंची आवाज़ में नहीं बोलती थी। उनके ख्याल में मर्दों से मुंह मारी नहीं करना चाहिए थी।
ذرا سمجھا کر جائیے گا اماں، ذرا بھی میری عزت نہیں کرتی۔ مبرم کی تو من کی مراد بھرائی فوراً شکایتیں لگانے لگ گیا تھا۔ تم بھی عزت سے پیش آیا کرو، استانی بھی ہے تمہاری۔ اماں نے مبرم کو بھی ڈپٹا، اس کا منہ اتر گیا۔ اٹھ کر اپنے ابو سے بھی ملاؤ۔ اچانک انہیں خیال آیا تو بولی، وہ بھی آئے ہیں؟ مبرم چونکا۔ ہاں بھائی جی سے ملنے، ان سے معافی مانگنے، اماں نے دبی آواز میں بتایا۔ اوہ اچھا، مبرم نے معنی خیزی سے اس کی طرف دیکھا۔ کسی نئی سیاست کا سوچ کر آئے ہوں گے، ویسے ہمارے والد محترم سیاست دانوں والے سارے جراثیم رکھتے ہیں۔ اٹھو شاباش، ملو ان سے، دل میں قدروت نہیں رکھتے، باپ ہے تمہارے، اماں نے اسے پچکارا۔ نہ جانے لگتا کیوں نہیں، کبھی باپ جیسی گرمی اور محبت محسوس بھی نہیں ہوئی۔ شاید ان کی روکھی طبیعت کی وجہ سے وہ بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ مبرم اٹھ جاؤ، پہلے فریش ہو لو، کیا پوستیوں کی طرح بیٹھے ہو؟ ویرا الماری میں سے اس کے کپڑے نکال لائے۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرا بیگم ویرا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مبرم تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ وہ اسے کھوجنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے منگنی کے وقت کے سارے ہنگامے انہیں یاد تھے۔ مبرم کس طرح سے طوفان اٹھائے ہوئے تھا۔ جی ایک دم ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ گویا پرسکون ہو گئی تھی۔ ہمارے ساتھ گاؤں چلو گی؟ سمرا اور سمانا بڑا اصرار کر رہی تھی کہ ویرا باجی کو لے کر آنا۔ ابھی فی الحال تو نہیں جا سکتی، پاپا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، ویرا نے کچھ سوچ کر جواب دیا تھا تاکہ انہیں برا بھی نہ لگے۔ بھائی جی کی طبیعت سنبھل گئی تو ضرور چکر لگانا۔ اور بیٹی تم سے ایک بات کہنا تھی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کے بولی، لہجے میں کچھ جھجک نمایاں تھی۔ جی کہیے۔ بیٹی مبرم کو سمجھایا کرو، اپنے باپ سے ضد نہ باندھے، جو ان کا مزاج ہے وہ بس میں ہی سمجھ سکتی ہوں، اپنی توہین اور ذلت ان سے برداشت نہیں ہو پاتی۔ وہ گویا تھک کر بولی، چاچی جی ایک بات میں بھی کہہ لوں؟ ویرا ان کی بات سمجھ چکی تھی تو اسی لیے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ کہو بیٹی۔ معذرت کے ساتھ کہتی ہوں، آج تک میں نے بھی ایک چیز ہمیشہ نوٹ کی ہے کہ چاچو کا رویہ مبرم کے ساتھ آقا اور غلام جیسا ہوتا ہے۔ وہ اسے بات بے بات ڈی گریڈ کرتے ہیں۔ وہ اکلوتا بیٹا ہے، اس حساب سے چاچو نے کبھی مبرم کو کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں دی۔ اگر مبرم کو زمینداری کا شوق ہے تو اس کا یہ شوق کوئی غلط تو نہیں۔ زمین سے محبت تو ہر کسان کو وراثت میں ملتی ہے، وہ ہمیشہ اس کے ہر شوق کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں۔ اگر میں صاف لفظوں میں کہوں تو بات یہ ہے کہ چاچا مبرم کی شخصیت کو مسخ کر دینا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ مبرم ایک روبوٹ کی طرح ان کے اشاروں پر آنکھیں بند کر کے چلتا رہے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے کیا ان کی ایسی سوچ درست ہے؟ اس نے اپنی بات کے اختتام پر چاچی کے زرد چہرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر چپ سی کر گئی۔ نہ جانے کیوں لمحہ بھر کے لیے اسے محسوس ہوا تھا گویا چاچی ایک ٹوٹی پھوٹی سی شکستہ عمارت کا روپ دھار گئی ہیں۔ آپ کو میری بات بری لگی ہے؟ بری کیوں لگے گی؟ مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ محترمہ مجھے اس حد تک سمجھتی ہیں۔ کمال ہے استانی جی، آپ نے تو میرا دل ہی جیت لیا۔ میں کبھی بھی اتنے اچھے طریقے سے اماں تک یہ بات نہیں پہنچا سکتا تھا۔ مجھے آپ پر فخر ہے محترمہ ویرا مبرم نیازی صاحبہ۔ نہ جانے کب سے ان کی گفتگو سن رہا تھا، گیلا تولیہ اس کے منہ پر پھینکتا وہ اس کے قریب چلا آیا۔ میری جان تم تو سچ مچ کمال کی چیز ہو، اور میں کیسا نادان تھا، ابو سے ضد میں اپنا ہی نقصان کرنے والا تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے جو ابو پاپا کو جواب دے گئے تھے، ورنہ میں تو مفت میں مارا جاتا۔ اماں کے سامنے اس کے لاڈ کا عملی مظاہرہ شروع ہونے کے قریب تھا، اس لیے تو ویرا چیخ پڑی، کبھی تو لحاظ کر لیا کرو، تم ہی کبھی میرا خیال کر لیا کرو۔ وہ دو بدو بولا، ابھی تمہارا خیال نہیں رکھتی میں، پچھلے 2-2.5 سال سے میرے سر پر ہی سوار ہو، اب تو خیر مستقل سوار ہو چکے ہو، مگر شکوے تمہارے پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو تم شکووں کو ٹھیک طرح سے ختم کرو نا۔ کیوں اماں؟ دیکھیں میں کتنا پیلا پھٹک ہو رہا ہوں، تو ناشتہ بھی ٹائم پر نہیں دیتی؟ وہ اپنے سرخ و سفید چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولا۔ ویرا اس سفید جھوٹ پر تلملا اٹھی۔ چاچی اس ہٹے کٹے کے جھوٹ پر دھیان نہ دے، اور رہی ناشتے کی بات تو جب چھٹی والے روز 12 بجے اٹھنا ہو تو ناشتہ اس کے منہ میں بھلا کیسے ٹھونسا جائے؟ ارے کیا تم بچوں کی طرح لڑتے ہو؟ چاچی ہنس پڑی۔ مبرم کو خوش دیکھ کر ان کے دل کا تمام تر بوجھ خود بخود ہٹ گیا تھا۔ ویرا کے لیے جو دل میں تھوڑی بہت قدروت تھی خود بخود ختم ہو گئی۔ ادھر اب وہ زبردستی مبرم کو اٹھا کر باہر لے گئی تھی تاکہ باپ بیٹے میں صلح کروا سکے۔ مبرم نے ماں کی بات کا مان رکھ لیا تھا۔ ویرا گویا پھول کی طرح ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ کھانا کافی خوشگوار ماحول میں کھایا جا رہا تھا جب مبرم نے اچانک گفتگو کا رخ موڑ دیا۔ اس دفعہ فصل اٹھانے کے بعد آپ منشی اسلم کو گندم کی فصل کا مظاہرہ رکھیں گے؟ منشی اسلم کو؟ عزیز نیازی ایک دم چونک گئے۔ تم کیسے منشی اسلم کو جانتے ہو؟ ان کا حیران ہونا فطری تھا۔
آج سے پہلے مبرم نے کبھی اس آدمی کا نام نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ منشی اسلم سے کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ گاؤں سے وہ اسے ہمیشہ دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے، شاید اس لیے بھی کہ رنگ رنگ کے لوگوں سے وہ کبھی مل ہی نہ پائے۔ ایک دفعہ شہر میں ہی ملا تھا مجھے، کچہری بازار میں، مبرم نے مختصر سا بتایا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ کھانا چھوڑ چکے تھے۔ بس یہیں کہ وہ لوگ ٹاہلی والی زمین کا مزارع رہنا چاہتا ہے، آدھی فصل اس کی ہوگی اور آدھی ہماری، سارا خرچہ وہی کرے گا، ڈیزل، تیل، بیج، کھاد، ٹوٹل خرچہ اس کا اور زمین ہماری۔ آپ اسے فصل بیچنے دیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بہت سال پہلے بھی وہ ہمارا مزارع رہ چکا ہے۔ مبرم نے تفصیلاً بتا دیا تھا۔ عزیز نیازی نے ہاتھ کھینچ لیا، ان کی تو گویا بھوک ختم ہو گئی تھی۔ میں منشی اسلم کو زمین نہیں دوں گا، انہوں نے دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ مبرم کچھ بے چین سا ہو گیا۔ مگر ابو، میں وعدہ کر چکا ہوں، میں نے حامی بھر لی ہے، عہد سے پلٹنا مجھے سخت ناپسند ہے۔ تم مجھ سے پوچھ تو لیتے، میں جانتا تھا کہ گندم کی فصل اٹھا کر آپ نئے مزارع پر رکھیں گے، سو اسی لیے میں نے منشی اسلم کو ہاں میں جواب دے دیا تھا۔ اسی لیے تو میں تم سے کہتا ہوں زمین کے معاملوں سے دور رہا کرو، تم کچھ نہیں جانتے زمینداری حساب کتاب کو۔ انہیں حسب معمول غصہ آ گیا تھا۔ میں جاننا ہی تو چاہتا ہوں، اسی لیے دلچسپی لے رہا ہوں۔ وہ اطمینان سے کھانا کھاتا رہا۔ تمہاری دلچسپی شہر تک محدود رہنا چاہیے، آرام سے جاب کرو، شادی تو ہو چکی ہے، بیوی کو ساتھ لے کر UK چلے جاؤ، پڑھنا چاہو تو وہاں جا کر پڑھتے رہنا، کماؤ کھاؤ جو مرضی کرو، ہر طرح کی آزادی ہے تمہیں۔ میں UK نہیں جانا چاہتا۔ تو اور کیا چودھری جی، میرا ایک ہی بیٹا ہے، کیسے نظروں سے اوجھل کر دوں؟ کب سے خاموش بیٹھی میرا چاچی بھی بول پڑی۔ اس کے روشن مستقبل کے لیے ہی تو کہہ رہا ہوں۔ کیوں بھائی جی؟ انہوں نے پاپا کو بھی اپنا ہم نوا بنوانا چاہا۔ مستقبل میرا یہاں بہت روشن ہے، زیادہ روشن کرنے کی مجھے خواہش بھی نہیں، اتنی روشنی آنکھوں کو کہاں بھاتی ہے، مجھے اندھا ہو کر کیا ملے گا؟ دراصل میں اپنی ہی مٹی پر چلنا چاہتا ہوں، کوئی اور ملک مجھے صرف روپیہ دے گا، پہچان نہیں۔ مبرم کا انداز بھی فیصلہ کن تھا۔ آج کل ہر کوئی یورپ بھاگ رہا ہے، مگر ایک ہمارے صاحبزادے ہیں جو ہمیشہ کنویں کا مینڈک بنے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ سخت تاؤ کھا کر بولے۔ مبرم کچھ اور کہنا چاہتا تھا، مگر ویرا نے اس کے پاؤں پر اپنے پاؤں کا ٹھوکا دے کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چاچو جی، یہاں رہ کر بھی تو ترقی کی جا سکتی ہے۔ سچ تو یہ ہے ہمارے ملک کی زمین سونا ہے، سونا۔ مبرم کا ارادہ یہاں فروٹ اور سبزیاں سٹور کرنے کے لیے کولڈ سٹور بنانے کا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ خود سوچئے، چھوٹے پیمانے پر فصل اور سبزی فروٹ کا کاروبار کرنے والے کسان کافی حد تک خوشحال ہو جائیں گے، ان کے پھل اور سبزی ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔ کولڈ سٹور کے لیے ملازمین کی ضرورت ہوگی اور ہمارے اپنے علاقے کے لوگ صاحب روزگار ہو جائیں گے۔ جب اچھا ذہن رکھنے والے سارے لوگ باہر کی طرف بھاگ جائیں گے تو ہمارے ملک کو ترقی کون دے گا؟ مبرم کے بولنے سے پہلے ہی ویرا نے بہت ہی شستہ رواں لہجے میں اپنی بات بہت اچھی طرح سے چاچا جی تک پہنچا دی تھی، اور وہ نہ جانے کس طرح غصے کو قابو کر کے بامشکل بولے۔ بیٹی، یہ عورتوں کے معاملات نہیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا تھا۔ ویرا ٹھیک ہی کہہ رہی ابو، میں کچھ دنوں تک تعمیراتی کام شروع کروانے والا ہوں۔ اس نے کمال اطمینان سے انہیں بے اطمینان کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھ سے پوچھے بغیر؟ کیا میری اتنی بھی اہمیت نہیں؟ وہ گویا چیخ پڑے۔ دیکھ رہی ہو اپنے نافرمان بیٹے کو، مجھ سے مشورہ لینا بھی گوارا نہیں کیا، یہ کب سے اتنا خود مختار ہو گیا ہے؟ وہ میرا چاچی پر چڑھ دوڑے تھے، جو کہ گمسم سی بس ان کے غسیلے چہرے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ہانڈی کے نیچے آگ سلگائے رکھے تو ایک دن وہ ابل ہی پڑتی ہے، وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے ویرا کے پیچھے ہی ڈائننگ روم سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ عزیز نیازی گویا خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ اس مبرم کو لگتا ہے دوسرے طریقے سے ہی سمجھ آئے گی، رسی کے سارے بل نکالنا مجھے آتے ہیں، وہ زہر خند سے سوچ رہے تھے۔ مبرم ان دنوں بہت مصروف تھا۔ کولڈ سٹور کا تعمیراتی کام شروع ہو چکا تھا، بینک میں سے رقم بھی نکلنے لگی تھی، جس کی وجہ سے عزیز نیازی آگ بگولا ہوئے جا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کمین خوشحال ہو گئے تو ان کے کام بھلا کون کرے گا؟ بہت دنوں بعد مبرم کا شہر کی طرف چکر لگا تھا، سو ویرا پاپا کے مجبور کرنے پر گاؤں جانے پر رضامند ہو گئی تھی۔ مبرم نے کچھ مشینری اور بجلی کا سامان خریدنا تھا، اس کام سے فارغ ہو کر وہ ویرا کو لینے آ گیا تھا۔ وہ اپنے روزمرہ کے کام کاج سے فارغ ہو چکی تھی، پاپا کے لیے 2-3 سالن بھی بنا دیے تھے، ویسے وہ زیادہ جوس اور فروٹ ہی کھاتے تھے، سو ویرا کچھ مطمئن تھی۔ شام تک وہ لوگ گاؤں پہنچ گئے تھے۔ اس دفعہ پہلے سے بھی اچھا استقبال کیا گیا تھا، سمرا سمانا اور سمن خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ گوشی کچن میں جا گھسی تھی، نہ جانے کیوں وہ مبرم سے چھپنا چاہتی تھی، شاید اسے یہ بھی خوف لاحق تھا کہ اس کا جھوٹ کھل نہ گیا ہو۔ وہ ویرا کا سامنا کرنے سے بھی کترا رہی تھی، مگر ویرا خود ہی اسے ڈھونڈتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ تم کہاں چھپ گئی ہو؟
वीरा बाजी आप? वो जो सब्जी काटने में खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर कर रही थी, एकदम भिंडी की टोकरी उसके हाथ से छूट गई। अरे तुम्हें क्या हुआ? इस कदर क्यों घबरा रही हो? वीरा हैरान सी उसे थाम कर बोली थी। वो बेख्तियार वीरा से लिपट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दे वीरा बाजी, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे तो खालू जी ने मजबूर किया था। मैंने कुछ भी नहीं सुना, ज़ाहिर है मैं आपके घर गई नहीं थी, फिर सुनती कहाँ से, मगर खालू जी के खौफ से। वो बेरब सी बोले जा रही थी और वीरा तो कुछ भी नहीं समझ पाई। तभी मुबर्रम भी किचन में आ गया था। वो मज़दूरों के लिए मीठा पानी बंद मारने के लिए आया था, मगर इस जज्बाती सीन को देखकर ठठक गया। गोशी ये क्या बचपना है? मुबर्रम को भला आखिर बोलना पड़ा। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? वो हैरानी से देख रही थी। मुबर्रम ने मुख्तसर अल्फाज में सारा किस्सा उसे भी सुना दिया था। चाचू जी न जाने किस किस्म की सोच रखते हैं। वीरा को एकदम झरझरी सी आ गई थी। उन दिनों मुबर्रम तामीराती काम ज़ोरों शोर से ख़त्म करवा रहा था जब पापा अच्छे भले गांव आए और एक रात मामूली से दर्द को न सहते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। इस सदमे ने कई दिन तक वीरा को होशो हवास से आरी रखा। पापा की दायमी जुदाई के दुख ने उसे बीमार करके रख दिया था। वो कई दिन तक अस्पताल में एडमिट रही थी। कोशी और समाना हर वक्त उसके साथ साथ रहती थी। अब वो रात को वॉक के लिए भी जाने लगी थी, फिर भी उसे अफाका नहीं हुआ था। उसके इसरार पर मुबर्रम उसे गाँव ले आया था। आज फिर वो गोशी के हमरा आम के बाग की सैर करने निकल आई थी। आम का फल तो उतारा जा चुका था, ताहम घने दरख्तों की ठंडी छाया के नीचे टहलना वीरा को बहुत पसंद था। न जाने कहाँ से मुबर्रम भी उधर आ निकला था। उन्हें चहलकदमी करते देखकर उसने किसी को आवाज़ देकर चारपाई भी मंगवा ली थी। यहाँ आकर बैठो, थक जाओगी। आज मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ और मुझे आम के ये दरख्त बहुत पसंद है। बहुत दिनों बाद वो काफ़ी फ्रेश मूड में दिखाई दे रही थी। वीरा, क्या हम शहर न चले? यहाँ तुम बहुत बुझ कर रह गई हो। मुझे लगता है गांव मुझे रास नहीं आया, शहर वापस जाना पड़ेगा। वो आज़र्दगी से बोली। तो क्या आज शाम को वापस चलें? इतनी जल्दी? गोशी बेसाख्ता बोली। हम क्या करेंगे वीरा बाजी, अभी कुछ दिन और रह लें। वैसे भी आपकी सेहत इतनी भी अच्छी नहीं हुई, शहर में आपका ख्याल कौन रखेगा? तो तुम हमारे साथ चलो ना, बाजी का ख्याल भी रख लेना, मुबर्रम ने अचानक कहा था। वीरा को ये आइडिया खासा पसंद आया। मैं? मगर कैसे? गोशी कुछ घबरा गई। क्या मतलब, कैसे हमारे साथ चलोगी? वीरा बिगड़ी। मगर खालू जी? असल खौफ खालू जी की तरफ से लाक था। खालू जी का हवा सर पर सवार कर रखा है। अब ऐसे भी वो जंगजू नहीं है, वीरा ने खफकी से कहा। वीरा बाजी आप जानती नहीं है, खालू जी तो हमें कहीं भी नहीं जाने देते। खालू जी तो सांस भी ना लेने देते अगर उनके इख्तियार में होता तो, मुबर्रम ने तल्खी से कहा था। अब वो उठकर कच्चे रास्ते से होते हुए घर की तरफ जा रहे थे। वापसी पर मुबर्रम उनके साथ नहीं था। वो दोनों अब पक्की सड़क की तरफ जा रही थी। कुछ ही दूर घर की इमारत दिखाई दे रही थी। गेट के सामने चाचू जी की गाड़ी खड़ी थी। गोशी तो गाड़ी देखकर ही घबरा गई। लगता है खालू जी घर आ गए हैं। तो क्या हुआ? वीरा बाजी हम पिछले दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। वो बेसाख्ता उसका बाजू थाम कर उसे भी रोक चुकी थी। कुछ नहीं होता, तुम मेरे साथ आओ। वो उसका हाथ थाम कर दाखिली दरवाजे से अंदर आ गई थी। जो ही उन्होंने बरामदे में कदम रखा था, चाचू जी की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। कहाँ थे तुम दोनों? ज़रा बाग में निकल गए थे, वीरा इत्मीनान से बोलती हुई अंदर आ गई, जबकि गोशी वहीं जमी रही। खौफ से उसकी टांगें कँपा रही थी। वीरा पलटकर उस तक आई थी और फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर आ गई। तुमने अगर यहाँ रहना है तो पुराने तौर तरीके भूल जाओ। हमारी लड़कियाँ यूँ आज़ादाना नहीं घूमती, वो तड़क कर बोले थे। वीरा के सवाल जवाब उन्हें हरगिज़ भी पसंद नहीं आते थे। उसके जिरा करने वाले अंदाज से तो उन्हें और भी चिढ़ थी। थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे। मुबर्रम हमारे साथ था, वीरा ने नरमी से वजाहत की। वो एक दफ़ा फिर हल्का हल्का बुखार महसूस कर रही थी। शायद थकावट की वजह से हरारत हो गई थी। मुबर्रम को भी मैं देख लूँगा, यूँ आज़ादी दे रखी। अगर शतर बेमुहार फिरना है तो फिर गाँव आने की ज़रूरत नहीं, शहर में ही रहो दोनों। अगर आपको बुरा लगा है तो माजरत चाहती हूँ। वो बात को ख़त्म करना चाहती थी। गोशी क्यों गई थी मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर? उन्होंने धाड़ कर पूछा था। यूँ के समाना और समरा सहम कर माँ की ओट में हो गई। खालू जी मुझे माफ़ कर दें, वो थर थर कांपते हुए बोली। क्या मुलाकात करने गई थी उस खबीज से? उन्होंने अवैस को एक मोटी सी गाली दी। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं तो वीरा बाजी के साथ गई थी। गोशी खौफ के मारे सर्द हो गई। झूठ मत बोलो। उन्होंने आगे बढ़कर गोशी के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। वो लहरा कर फर्श पर जा गिरी थी। चाचू जी ये आप क्या कर रहे हैं? वीरा गोया वहशत ज़दा रह गई। तुम बीच में मत बोलो, वो चिल्ला उठे थे। यकीनन उन्हें गोशी की गद्दारी की खबर भी हो गई थी कि उसने उनके झूठ का पोल खोल दिया है। आपको ज़रा एहसास नहीं कि एक बेटी पर हाथ उठा रहे हैं? वीरा भला खामोश रह सकती थी। हमारी बेटियों को ज़बान दराजी का सबक मत दो,
गुस्से से उनकी आंखें अंगारा हो गई थी। वीरा भी गोया ज़ब्त की कड़ी मंजिलों से गुजर रही थी। मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, आपका खून हूँ चाचू जी। आप किस लहजे में बात कर रहे हैं मुझसे? ऐसी बेहया और बदज़बान हमारी बेटी नहीं हो सकती। उनके लहजे में तनफुर ही तनफुर था। अब वो मीरा चाची की तरफ रुख किए बोल रहे थे, तुम्हारे बेटे ने ब्याह किया है एक टुटपुंजिए वकील की बेटी से। अगर नवाब मिर्ज़ा की बेटी ब्याह लाता तो 3 मुरब्बा ज़मीन भी मिल जाना थी, और अगर तुम्हारी इस भांजी से शादी कर लेता तो 8 एकड़ ज़मीन भी 80 लाख की मालियत थी। उससे ब्याह रचाया है जो खाली हाथ उठाई है, ना ज़मीन ना जायदाद। इसके बायाश बाप ने तो सारी ज़िंदगी कुछ बनाया ही नहीं। जो कुछ लोगों ने उसे दिया वो भी बांटता रहा। हमने ऐसे सखी नहीं देखे आज तक। चाचू जी, हमारे बाप को गाली मत दीजिए। वीरा की आंखें छलक पड़ी। ऐसा ना हो रिश्तों से मेरा एतमाद उठ जाए, फिर कोई भतीजी किसी चचा को बाप भला कैसे मानेंगी? ये जज्बाती बातें मुझे मुतासिर नहीं कर सकती। सामान समेटो और शौहर के साथ चलती बनो। अगर इतना ही मुझे बाप मानती हो ना, तो फिर मेरी बेटी बन कर दिखाओ, मेरी इज्जत और मान को वापस लौटाओ। गोया एकदम पैंतरा बदल गए। क्या मतलब? वीरा ठठक कर रह गई। मुबर्रम ने मुझे जलील करने और मुझे भाई जी की नज़र में गिराने के लिए आनंद फानंद तुमसे निकाह किया था। अगर मेरी बेटी हो तो मुबर्रम को इस नीच हरकत पर झुकाने के लिए मेरा साथ दो। अब वो धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब आ गए थे। आपका साथ? मगर कैसे? मुबर्रम को छोड़ के। अभी मेरा और उसका झगड़ा हुआ है, वो डेरे पर है और तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। तुम यहाँ रहो मेरे पास, उसके साथ मत जाना। मैं उसे झुकाना चाहता हूँ। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें मेरा मान बनना है। उसे जवाब दे देना। आखिर कितने दिन बाहर धक्के खाएगा? 7,000 माहवार तनख्वाह में एक कमरा भी किराए का नहीं मिलेगा, और जो तुम्हारा घर है वो तो मालिक मकान ने खाली करवा लिया है। तुम्हें अपने साथ ले जाकर जलील करेगा। ना उसके पास कोई ठिकाना है, न जेब में पैसा। वो उसके सर पर हाथ गोया इल्तिजा कर रहे थे। मालिक मकान ने घर खाली करवा लिया? वीरा को धचका सा लगा था। गोया भाई जी की वफ़ात के 8 दिन बाद ही तो करवा लिया था। क्या तुम्हें मुबर्रम ने नहीं बताया? और वो मासूम बने पूछ रहे थे। नहीं तो। उसका बेख्तियार नफ़ी में सर हिल गया। न जाने ये सब क्या हो रहा है। वो गोया चकरा कर रह गई थी। मुबर्रम भला क्यों बताएगा? वो तनफुर से बोले। बहुत अकड़ है उसमें। 4 दिन घर से बाहर आएगा तो दिन में तारे नज़र आ जाएंगे, सारा नखरा भूल जाएगा। बस तुम साबित कदम रहना। मुझे मुबर्रम के साथ जाना है। वीरा के मजबूत लहजे ने उनके यकीन को डगमगा दिया था। जज्बातियत में फ़ैसला ना करो बेटी, खूब सोच समझ लो। मुबर्रम के साथ धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहे रहो। मुबर्रम भी जलीलो ख्वार होकर वापस ही आएगा, तुम फिक्र मत करना। मुझे हर सूरत में मुबर्रम के साथ ही जाना, यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। वीरा तड़क कर बोली। तो फिर वापसी के रास्तों को भूल जाना। यहाँ तुम्हारे बाप की कब्र है, फातिहा पढ़ने के लिए भी कब्रिस्तान नहीं जाने दूंगा। वो फिर से सफाक हो गए थे। मैं इस गाँव के सारे रास्ते को भूल कर ही जाऊँगी। वीरा बेटी बस करो, गुस्सा ना करो। इन बाप बेटे की जंग तो यूं ही चलती रहेगी। भला इसमें हमारा तुम्हारा क्या कसूर है? मीरा चाची जो न जाने कब से घुट घुट कर रो रही थी, एकदम भराई आवाज़ में बोल पड़ी। चाची कसूर न जाने किसका है। मैं तो अभी तक एक ही उलझन का शिकार हूँ और मुझे आज तक इस उलझन का कोई सिरा नहीं मिला। वो गोया थक कर रह गई थी। इधर चाचू जी उसके कंधे पर बंदूक रख कर चले गए थे। कोशी अभी तक सिसक रही थी। वीरा ने झुककर उसे उठाया। समरा उसके लिए पानी ले आई थी जिसे उसने मुंह तक नहीं लगाया था। वीरा बाजी, मुझे भी अपने साथ ले जाना, मैं भी इस कैद खाने से तंग आ चुकी हूँ। गोशी से सकते हुए उससे लिपट गई थी। मीरा चाची मुंह पर कपड़ा रखकर रोने लगी। मेरी यतीम बच्ची, मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरा साथ नहीं दे पाती। आपका भला क्या कसूर? किस्मत तो मेरी ख़राब है। किस्मत तो हम सब की ख़राब है। कोई सुख नसीब नहीं होता, हर वक्त एक धड़का लगा रहता है। अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे। समाना भी बुरी तरह से रो दी थी। वीरा बाजी, मुझे अपने साथ ले जाना। कोशी का ज़हन एक नुक्ते पर अटक गया था। तुम सचमुच हमारे साथ जाना चाहती हो? हाँ। वो गोया ज़िंदगी से तंग आ गई थी। और चाचू जी, वो क्या कहेंगे? क्या वो मान जाएंगे? उनको अल्लाह ही समझे, बस तुम गोशी को अपने साथ ले जाना। चाची ने भी गोया इल्तिजा की थी। और फिर मेरे भाई को बुलवाकर अवैस के साथ सादगी से रुखसत कर देना बेटी। यही शायद हम सब के हक़ में बेहतर होगा। निकाह? वीरा चौंक गई। हाँ, बस यही काम चुपके से कर देना, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। वो खुद भी बहुत खौफज़दा थी। मगर इतनी जल्दी कैसे? ये जो तुम्हारा चाचा है ना, अब कोई नया चंद चढ़ाएगा। वो ज़ख्मी लहजे में बोली। क्या मतलब? गोशी की कहीं और बात चलाने लगे हैं। समाना ने दबी आवाज़ में कहा। मगर क्यों? चाचू ऐसा क्यों करते हैं? क्यों जज्बातों एहसासात से खेलकर उन्हें तस्कीन महसूस होती है? वीरा गोया थक गई। ये हम भी नहीं जानते, न जाने उनके जहन में कैसी कैसी उलझने हैं जो वो दूसरों की ज़िंदगियों को भी उलझा कर रख देना चाहते हैं। समरा का लहजा जहर था। कुछ देर बाद मुबर्रम आ गया। वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था।
نہ جانے باپ بیٹے میں کس بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ مبرم نے آتے ہی اسے کہا، ویرا اپنا ضروری سامان رکھ لو، ہمیں ابھی نکلنا، اور گوشی کا سامان بھی تیار کر دو، یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ مبرم ایک دفعہ میری بات سن لو۔ میرا چاچی اس کے بے حد سرخ چہرے اور سرخ انگارہ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ابھی وقت نہیں، پھر صحیح۔ مبرم نے عجیب سے رکھائی بھرے انداز میں کہا تھا۔ وہ ایک دم بے قرار ہو گئی۔ میری بات تو سنو، تم یوں مجھ سے بدگمان ہو کر نہ جاؤ بیٹا، وہ گویا التجا کر رہی تھی۔ ایک دفعہ اپنے ابو سے مل لو، وہ بڑے ہیں، اگر کچھ کہہ دیا تو درگزر کر دو۔ آج تک درگزر ہی کرتا رہا ہوں، اب ان سے ایک ہی ملاقات کروں گا، یہ ملاقات آخری ہوگی، یعنی کورٹ میں۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک سلگ رہا تھا۔ میرا چاچی کا چہرہ فک ہو گیا۔ عدالت میں گھسیٹو گے اس عمر میں انہوں نے مجھے مجبور کر دیا، کیا کروں، یہ میری مجبوری ہے اور میں اپنا حق کسی بھی طرح چھوڑوں گا نہیں۔ میرے حصے کا رزق کیوں کسی اور کے پیٹ میں جائے؟ کبھی کبھی سچائی ظاہر ہونے میں بہت وقت لگ جاتا ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں مزید کٹ پتلی نہیں بنا۔ مبرم اپنے ضروری کاغذات سمیٹ رہا تھا۔ میرا چاچی مسلسل رو رہی تھی۔ سمانا اور سمرا اداس نظروں سے انہیں جاتا دیکھنے لگی۔ مبرم، گاڑی میں سامان رکھو، آ کر پلٹ آیا، تم تینوں میری بہنیں ہو اور میں بہت جلد تم تینوں کو بھی یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس نے فردن تینوں کے سروں پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر ذرا دور بیٹھی میرا چاچی کے پاس چلا آیا۔ اماں، آپ کو بھی میرے ساتھ جانا ہوگا۔ نہیں، میں اس بڑھاپے میں اپنا گھر بار اور شوہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، چاہے آپ کا شوہر خود آپ کو یہاں سے نکال دے۔ مبرم کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ بہت چاہنے کے باوجود بھی ان کا لہجہ مضبوط نہیں بن سکا۔ وہ ایسا ضرور کریں گے، وہ آدمی آپ کو چین سے نہیں رہنے دے گا۔ پلیز اماں، میری بات مان جائیے، میں آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ آدمی میرا شوہر ہے، وہ چیخ پڑی تھی۔ صرف آپ کا ہی نہیں، نگینہ بائی کا بھی شوہر ہے، اس کی بھی 3 بیٹیوں کا باپ ہے۔ مبرم نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ویرا بھی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو مبرم؟ بالآخر ویرا نے سنبھل کر پوچھا تھا۔ وہ سب تو گویا پتھر کے وجود میں ڈھل گئی تھی۔ یہی سچ ہے، پچھلے 17 سال سے یہ آدمی میری ماں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ نہ جانے کتنے چہرے ہیں اس آدمی کے، نہ جانے کتنے نقاب چڑھا رکھے ہیں۔ اگر مجھے منشی اسلم نہ بتاتا تو مجھے ہمیشہ بے خبر ہی رہنا تھا، اور اس نے تو مجھے کچھ اور بھی بتایا ہے اماں۔ ابھی مجھ میں حوصلہ نہیں، قیامت کا صبر اور ضبط لاؤں گا، تبھی آپ سے چند ایک سوال پوچھنے کی جرت کر پاؤں گا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میری وجہ سے آپ کو کچھ دکھ پہنچا ہو تو۔ اماں، میری ذات ریت کے ذروں کی مانند بکھر گئی ہے، مجھے خود کو سمیٹ کر ایک جنگ کے لیے تیار کرنا ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ وہ ماں کے سامنے جھک گیا تھا۔ میرا چاچی نے اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں تھام کر چوما۔ تجھے اللہ کی امان میں دیا، پر بچہ مجھ سے کوئی سوال جواب مت پوچھنا، میں تیرے کسی سوال کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ وہ گویا سسک رہی تھی۔ عزیز نیازی ان کے لیے تو کبھی بھی کچھ بھی نہیں تھے، مگر پھر بھی دل تھا کہ اس صدمے کو سہار نہیں پا رہا تھا۔ اوپر سے بیٹے کی جدائی کا دکھ، جدائی کا یہ دردناک منظر ہر آنکھ کو نم کر گیا تھا۔ میرا بیگم جانتی تھی مبرم کبھی نہ لوٹنے کے لیے جا رہا ہے، وہ اس گھر میں کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ان کی آنکھیں اس کے انتظار میں تھک جائیں گی۔ وہ ستون کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے پردیسی بچوں کو دیکھ رہی تھی، جو دھیرے دھیرے ان کی نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے۔ ارباب، میرے ساتھ دہاڑی پر چلو گے؟ بڑی شرمندگی کے عالم میں اپنے کھردرے پھٹی پھٹی جلد والے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے نظر جھکائے مستری اقبال نے کہا تھا۔ بڑی دقتوں کے بعد یہ الفاظ ان کے منہ سے برآمد ہوئے تھے۔ 3 ماہ کے بیمار مہمان کو، جس کے پیر اور بازو کے زخم بھی کچے تھے، جو ابھی ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا تھا، اسے کام کے لیے کہنا مستری اقبال جیسے نرم دل، ہمدرد اور مخلص آدمی کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ ہاں، ارباب نے انہی کے انداز میں سر جھکا کر جواب دیا، میں آپ کے ساتھ کام پر چلوں گا۔ وہ جانتا تھا مستری اقبال بہت غریب آدمی ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اپنے بھائی کے بیٹے کی کفالت بھی انہی کے ذمہ ہے۔ اوپر سے یہ دونوں باپ بیٹی بلا کے مہمان نواز بھی تھے۔ مستری اقبال جب بھی دہاڑی لگا کر واپس آتے تو ہاتھ میں 2-3 چاپرز پکڑے ہوتے تھے۔ وہ سیدھا باورچی خانے میں چلے جاتے تھے، اور ارباب بغیر سنے بھی جانتا تھا مستری اقبال بیٹی سے کہہ رہے ہوں گے، یہ مہمان کے پھل اور گوشت ارباب کو قیمہ بنا کر پکا کر دو، اس کے کچے ٹانکے اور زخم جلدی بھرنے لگیں گے۔ جی اچھا ابا۔ ماہ کامل باپ سے بھی بڑھ کر مہمان نواز تھی، فوراً لہسن اور پیاز چھیلنے بیٹھ جاتی۔ اس وقت بھی وہ باپ اور ارباب کے سامنے ناشتہ رکھ رہی تھی جب باپ کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر ٹھٹک گئی۔ ابا، یہ دہاڑی پر کیسے جائے گا؟ یہ تو بیمار ہے۔ فاتح بھی تو امتحان کے بعد فارغ ہو گیا، کہ آج کے دن آپ کے ساتھ دہاڑی پر نہیں جا سکتا؟ ماہ کامل نے کافی کٹیلے لہجے میں کہا تھا۔ بات تو ٹھیک ہے، پر فاتح کو آج شہر جانا ہے، اور میں اکیلا نواب صاحب کا کام نہیں کر پاؤں گا۔ دوسرے لڑکے بھی آج چھٹی پر ہیں۔ اینٹیں، مسالہ، سیمنٹ اور ریت کا مکسچر کون بنوائے گا؟ وہ سچ مچ لاچار تھے۔ ظاہر ہے تنہا آدمی اتنا کام تو نہیں کر سکتا، اور معمار راج تو
صرف تعمیراتی کام کرتے تھے، اوپر کا کام تو مزدوروں کو کرنا ہوتا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا چاچا، ارباب نے کہا۔ تم نہیں جاؤ گی؟ ماہر کامل کا انداز دو ٹوک تھا، عجیب سی تمکنت اور وقار اس کی شخصیت میں جھلکتا تھا۔ اسی پل فاتح گھر میں داخل ہوا تھا۔ چاچا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ارباب کے تو زخم بھی ٹھیک نہیں، یہ اتنا مشکل کام نہیں کر سکے گا۔ پر تم نے تو شہر جانا ہے۔ وہ کچھ تذبذب کا شکار تھے۔ فاتح کے لیے بھی وہ اسی طرح سے حساس تھے۔ اس کی تعلیم اور نوکری کے حصول تک کا یہ عرصہ ایک پل صراط کی مانند تھا۔ بڑا صبر آزما انتظار کیا تھا انہوں نے فاتح کے جوان ہونے تک۔ انہیں گویا یقین تھا کہ فاتح کی نوکری لگنے کے بعد ان کے دن پھر جائیں گے، اور اس کے بعد فاتح اور ماہر کامل کی شادی۔ کتنے خوش رنگ اور سنہرے خواب تھے جن کی تعمیر صرف 2 قدم کے فاصلے پر تھی۔ چاچا اب تو نوکری کا سندیسہ گھر آ جائے گا، ہمارا کام ہو چکا ہے۔ وہ بے حد مطمئن تھا۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ وہ دونوں آگے پیچھے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ ماہر کامل گھر کے کام کاج میں مصروف ہو چکی تھی، مگر گاہے بگاہے وہ مٹی کے اونچے سے ٹیلے پر بیٹھے ارباب کو بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ گھر کے ایک طرف مٹی کی اونچی سی پہاڑی بنائی گئی تھی جس کے اطراف میں گلاب اور موتیا کے پھول ایک ترتیب سے لگائے گئے تھے۔ یہ جگہ ماہر کامل کی پسندیدہ جگہ تھی، اور آج کل اسی ٹیلے پر ارباب نے قبضہ جما رکھا تھا۔ ماں برتن دھو کر ایک ٹوکری میں سبزی اٹھائے سیدھی اسی پھولوں کی پھلواری کے قریب آ گئی تھی۔ ارباب وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ماہر کامل کی آواز سن کر چونکا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ وہیں پھسکڑا مارے بیٹھ گئی تھی۔ سوچتا ہوں کب واپسی کے لیے رخت سفر باندھوں گا۔ ارباب گہری سانس کھینچتا بول رہا تھا۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں ارباب۔ وہ چھری اور پیاز ٹوکری میں رکھ کر گویا اپنی ہمتیں مجتمع کر رہی تھی۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہر کامل کون سے درد کی کہانیاں سنانا شروع ہو جائیں گی۔ وہ اس درد کا پہلے سے ہی آشنا تھا۔ اگر تم مان جاؤ تو ابا میری محبت میں فاتح کو بھی جواب دے دیں گے۔ وہ میری خوشی اور میرے دل کو عزیز رکھتے ہیں۔ اگر تم مان جائے تو میں تمہارے دل کے ہر زخم کی مسائی کروں گی۔ وہ گویا سسک پڑی، اور طاق میں رکھی محبت کے چراغ نے بھی کوئی درد بھرا نوحہ پڑھا تھا۔ جن راستوں کی خبر نہ ہو اس سفر پر نکلنے سے پہلے سوچ تو لیتے ہیں۔ ارباب نے ایک نازک سی مرجھائی کلی کو کچی زمین سے اٹھا کر سونگھا۔ دل سوچ سمجھ کر محبت کے اسباق نہیں پڑھاتا۔ لاحاصل سفر کے لیے خود کو تھکانے والے ایک دن ہار جاتے ہیں۔ تم مجھے ٹھکرا رہے ہو ارباب؟ ماں نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میری یہ مجال کہاں، میں تو ایک حقیر سا انسان ہوں اور زخم خوردہ بھی۔ میری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے ماں، اگر اس مقصد میں مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو میں بھسم ہو جاؤں گا۔ آگ تو ہر وقت میرے سینے میں بھڑکتی رہتی ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سا زہر بھر گیا تھا۔ کیا کسی اور کے اسیر ہو؟ ہاں۔ کون تھی وہ؟ کہاں گئی؟ مجھے چھوڑ گئی۔ جس نے چھوڑ دیا اس کی خاطر جوگ لوگے کیا؟ جو منتظر ہے اسے کیوں نہیں اپنا لیتے؟ اس کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ خود کو روگ لگانے اور جوگ لینے کی منزل سے بہت آگے نکل چکا ہوں میں، اب صرف انتقام کی آگ ہے میرے دل میں۔ ارباب ایک بات تو بتاؤ۔ ہاں پوچھو۔ وہ گویا اس کے موضوع بدلنے پر ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ ماہر کامل کچھ دیر سوچتی رہی، پھر جب بولی تو لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ تم نے اس سے محبت کیوں کی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کی کہاں تھی، وہ تو خود بخود ہو گئی تھی۔ ارباب گویا اسے لاجواب کرنا چاہتا تھا۔ محبت ہمیشہ خود بخود ہی ہو جاتی ہے۔ جب میں نے تمہیں نہر کے کنارے زخمی حالت میں پڑا دیکھا تھا، تم اجنبی تھے، میں جانتی تھی، پردیسی تھے، یہ بھی جانتی تھی۔ مجھے خبر تھی تم نے پلٹ جانا ہے، مگر اس دل پر اختیار نہیں تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں تھی، بلکہ تیزی سے اٹھ کر باورچی خانے میں جا گھسی، جبکہ ارباب گویا پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا گویا اس کے وجود میں جان تک باقی نہیں۔ بانسری کی آواز اسے اپنے کمرے سے باہر لے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر فاتح نے بانسری رکھ دی تھی۔ رک کیوں گئے؟ بجاؤ نا، تمہیں بانسری پسند ہے؟ بہت، اسی لیے تو آیا ہوں۔ اس نے فاتح کے کمرے میں نظر دوڑائی۔ موسیقی کے کئی آلات ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، سرنگی، تف، ترمیہی، بیلا، پانچ اور ہارمونیم بھی تھا۔ یہ سارا موسیقی کا سامان تمہارا ہے؟ نہیں، وہ مسکرا دیا۔ یہاں ایک بابا جی ہوا کرتے تھے، میراثی تھے، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے۔ یہ سارا سامان انہی کا تھا۔ میں نے بانسری بجانا انہی سے سیکھی تھی۔ جب وہ وفات پا گئے تو میں ان کا واحد شاگرد تھا۔ اس سارے سامان پر اپنا حق سمجھ کر لے آیا۔ فاتح نے بڑے مزے سے ساری بات بتائی تھی۔ تم بانسری بہت اچھی بجاتے ہو۔ شکریہ جناب کا۔ کچھ لوگوں کو تو میری بانسری سے شدید قسم کی چڑ ہے۔ ماہر کامل کو اندر آتے دیکھ کر فاتح شرارتی انداز سے بولا۔ ڈھنگ کی بجانی جو نہیں آتی، وہ ان کے لیے قہوہ بنا کر لائی تھی، سبز الائچی والا مزیدار سا قہوہ۔
ارباب کو کبھی بہت پسند تھا۔ فاتح کی نوکری کیا لگی؟ مستر اقبال کے گھر گویا خوشیوں کی بارات اتر آئی تھی۔ فاتح ان دنوں ہواؤں میں اڑتا پھر رہا تھا اور ماہ کامل اس کی کامیابی پر دل سے خوش ہونے کے باوجود بھی بجھی بجھی سی تھی۔ فاتح کی پہلی تقرری کسی اور ڈسٹرکٹ میں تھی اور وہ اسی سلسلے میں آج کل تیاریاں بھی کر رہا تھا۔ روانگی سے 1 گھنٹہ پہلے اس نے ارباب سے کہا، کل تمہارا چیک اپ ہوگا اور جو تمہیں پاؤں میں معمولی سی تکلیف ہے اس کے لیے بھی میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لے رکھا ہے، سو تم ضرور وقت پر پہنچ جانا۔ ارباب کبھی کبھی ان اجنبی اور غیر لوگوں کے خلوص کو دیکھ کر عجیب سے احساسات کا شکار ہو جاتا تھا۔ اس گھر کے یہ 3 افراد اس کے لیے بھلا کیا تھے؟ انسان یا انسان کی شکل میں فرشتے۔ اس کے علاج معالجے پر ایک بھاری رقم خرچ کرنے کے باوجود آج تک انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، کبھی جتانے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس کے ماضی حال حتیٰ کہ خاندان تک کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ ان دنوں وہ کافی ٹھیک تھا، پہلے کی طرح چل پھر سکتا تھا، اس کے زخم بھی بھرنے کے قریب تھے، بس کبھی کبھی پاؤں میں معمولی سی تکلیف ہوتی تھی جو چیک اپ اور دوائیوں کے بعد ٹھیک ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ ابھی واپسی کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، اسے ابھی کچھ اور وقت درکار تھا، بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا تھا، بہت ذہانت سے لایا عمل ترتیب دینا تھا۔ اس دن ارباب گھر کے پچھواڑے مستری اقبال کی دکان میں چلا آیا تھا۔ مستری جی لوہے کا کام بھی جانتے تھے، فارغ اوقات میں اس دکان پر بیٹھتے تھے، اکثر زمینداروں کے ہلکے پھلکوں درانتری وغیرہ کو ٹانکا لگا دیتے تھے اور دانتری تیز کر کے دیتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بڑی مہارت تھی۔ شام تک وہ ساتھ رہا تھا، چھوٹے موٹے کاموں میں ان کی مدد کرتا رہا۔ مغرب کی اذان کے بعد وہ سیدھا مسجد چلے جاتے تھے۔ ارباب بھی انہیں دکان بند کرتا دیکھ کر اٹھ گیا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا تھا۔ واپسی پر وہ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ گئے تھے، جبکہ ارباب سست روی سے چلتا ہوا گھر آ گیا۔ کہاں تھے تم؟ وہ تھانے دارنی بنی برآمدے میں نتنے پھلائے کھڑی تھی۔ کیوں بھائی؟ ارباب صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ شام کے وقت کمروں میں بہت گھٹن ہو جاتی تھی، سو اسی لیے ماہ کامل سرے شام ہی چارپائیاں بچھا کر پنکھا بھی نکال کر لگا دیتی تھی۔ 20 چکر لگائے ہیں چھت کے اوپر، آج آ کر میری ٹانگیں دکھ گئی ہیں۔ وہ بنا کر چلتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ میں نے ادھر ہی تو واپس آنا تھا نا، چاہے جتنی مرضی پہ باہر رہتا۔ ارباب کا لہجہ سادہ سا تھا، تاہم وہ اپنی مرضی کے معنی میں خود بخود بات کو بدل گئی۔ وہ تو مجھے یقین ہے تم لوٹ کر ادھر ہی آؤ گے، تمہاری دوائی کا ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ وہ گولیاں اس کی طرف بڑھا کر بولی۔ پلیز ماہی، مجھے یہ رنگ برنگی گولیاں نہیں کھانا۔ وہ بدک کر دور ہٹ گیا۔ اب تو دوائیوں کی خوشبو دماغ میں سما گئی تھی، نام سنتے ہی ابکائی آنے لگتی۔ آرام سے دوائی کھا لو ورنہ آج بھوکا رہنا پڑے گا۔ وہ تو اپنے دھیان میں گم تھی جب ارباب ایک دم پھر سے گویا ٹھٹک گیا۔ چہرے کی رنگت یک لخت متغیر ہو گئی تھی، ایک بازگشت ہوا کے دوش پر لہراتی پھر سے سنائی دی تھی۔ وہ بمشکل سوچوں اور خیالوں سے پیچھا چھڑاتا ہوا بولا، مجھے بھوکا رکھ کر کیوں گنہگار ہوتی ہو؟ کیا تمہیں مہمانوں کے حقوق کے بارے میں نہیں پتہ؟ ساری رات میری انتڑیاں تمہیں بد دعائیں دیں گی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مہمان صرف 3 دن کا ہوتا ہے، اس نے ناک چڑھا کر کہا، اور 3 دن کے بعد بلائے جان بن جاتا ہے۔ ارباب خامخواہ اداس ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔ جی نہیں، بلائے جان کیوں؟ اگر کوئی مہمان زیادہ عرصہ رہے تو وہ گھر کا ایک فرد بن جاتا ہے، جیسے کہ تم۔ اس نے فوراً اسے ٹوک دیا تھا۔ اگر دل کا مہمان بن جائے تو پھر بھلا کیا بنتا ہے؟ ماہی کی آنکھیں ایک دم چمکنے لگی۔ تم؟ وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ تم ماہی، کیوں مجھے سب کی نظر میں گرا دینا چاہتی ہو؟ کیوں مجھے رسوا کرنا چاہتی ہو؟ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، میں ایک زخمی دل کا مالک ہوں، مجھے مزید زخم نہ کرو۔ وہ گویا تھک کر رہ گیا۔ مجھے تمہارا دل ہر حال میں قبول ہے ماہی۔ ارباب وحشت زدہ رہ گیا تھا۔ تم فاتح کا دل دکھاؤ گی؟ نہ جانے کتنا وقت ہو چکا تھا، باتوں کے دوران انہیں خبر تک نہ ہوئی تھی۔ رات آنگن میں اتر آئی تھی اور ماہی ابھی تک چھوٹی سی کاغذ کی پڑیا کو ہاتھ میں دبائے بیٹھی تھی، یوں ہی بے سبب نظر دروازے کی طرف اٹھی تھی۔ ارباب نے بھی اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا تھا، بس لمحہ بھر کو یوں محسوس ہوا تھا گویا ایک سایہ ہو جو چپکے سے دروازے کا کواڑ کھول کر باہر نکل گیا ہو۔ گھر میں کوئی آیا تھا؟ ارباب اب ماہ کامل سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مسافر تھا، پلٹ گیا ہے۔ وہ مطمئن اور پرسکون تھی۔ مگر کیوں؟ ارباب کچھ بے چین ہو اٹھا۔ یہ جگہ اس مسافر کی منزل نہیں تھی، وہ کسی اور کی منزل پر کیوں آ کر ٹھہرتا؟ میری ماں نے مجھے زہریلا دودھ نہیں پلایا تھا جو میں کسی مخلص کی محبت کو ڈس لوں۔ اپنے جذبوں کو لگام دو ماہ کامل، اپنے قدموں کو اسی مقام پر روک لو۔ ارباب، میری محبت کو یوں بے مول نہ کرو۔ وہ سسک اٹھی۔ ارباب کا دل چاہا وہ یہاں سے دور، بہت دور بھاگ جائے، یا اس آدم خور نہر میں چھلانگ لگا کر جان دے دے جس نہر کا لقمہ بننے سے فاتح نے اسے بچا لیا تھا۔ میں کیا کروں ارباب؟
माह कामिल जैसे हार कर बोली। उसने दिल पर उतरती क़यामत के सामने हाथ जोड़ दिए थे। पुल से रात पर चलने का फैसला कर लिया था। मुझे भूल जाओ, मैं किसी की भी मंजिल नहीं बन सकता। ये सोचकर सब्र कर लेना कि किसी अरबाब का कभी तुम्हारे घर की दहलीज पर से गुजर नहीं हुआ था। अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना दिल की हर चोट भुलाकर वो गहरी शाम का हिस्सा बनता जा रहा था। ऐसी ही एक शाम माह कामिल के दिल पर उतर आई थी। रात भर होने वाली बारिश ने मौसम की शिद्दत को कम कर दिया था। अब धूप में इस कदर तपिश नहीं रही थी। परिंदे भी खासे खुशगवार मूड में गुनगुनाते फिर रहे थे। आज फिर एक कठोर अपनी तेज़धार चूंच से दरख्त के तने में सुराख करने की कोशिश में बेहाल हो रहा था। तीतर और बटेर एक ही पिंजरे में रिहाइश पजीर थे। आजकल दोनों में पक्की सुलह चल रही थी। अनार की शाखों के ढेरों नाजुक नाजुक पत्ते चिड़ियों के फुदकने की वजह से टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे। क्यारियों में बेशुमार फल और फूल पत्तों का ढेर लग चुका था। माह कामिल ने सवेरे सवेरे चाटी में मधानी लगाकर झाड़ू उठा ली थी। बेहद सलीके से पूरा सहन साफ होता जा रहा था। वो झाड़ू उठाकर पत्ते समेटने लगी थी जब दरवाज़ा खोलकर न जाने कौन चुपके से अंदर दाखिल हुआ था। माह कामिल ने मुड़कर देखा तो फिर ठटक कर रह गई। तुम? अचानक बगैर बताए वो बेसाख्ता उमड़ने वाली खुशी को छुपा कर बोली थी। मेरा घर है, जब चाहे आऊँ, तुम्हें इससे क्या? फाते का लहजा सख्त कटीला और अजनबी सा था। वो कुछ चौंक कर फाते की तरफ देखने लगी। मैंने कब कहा ये तुम्हारा घर नहीं? वो भी बुरा मानकर बोली थी। इतनी सवेरे सवेरे पहुँच गए हो ना, इसलिए कुछ पूछ लिया। उसने गोया वजाहत की थी। सवेरे पहुँचूँ या शाम ढले, तुम्हें इससे क्या गर्ज? फाते किस कदर रूखा बोल रहा था, उसके दिल को कुछ होने लगा। भला आज तक फाते ने कभी उससे इतने कठोरपन से बात की थी? क्यों गर्ज नहीं? हमेशा की तरह माह कामिल भड़क उठी। क्या आज से पहले कभी तुम्हारे लिए तरद्दुद नहीं किया? सारी सारी रात जाग जाकर पढ़ते थे तुम, और हर 10 मिनट बाद तुम्हारे चाय के लिए पुकार उठती थी। भला उस वक्त कौन तरद्दुद करता था? तब तुम सिर्फ मेरी माह थी, मगर अब मेरी नहीं रही। अब तुम मुकम्मल चांद हो माह। फाते, माह कामिल का दिल गोया था गहराइयों में गिरने लगा था। वो जानती थी कि फाते लवाइल उम्र से ही उसकी मोहब्बत में मुब्तला रहा है, और सिर्फ 3-4 माह पहले तक वो भी तो फाते की मोहब्बत पर दिल ही दिल में मसरूर और मगरूर रहती थी। फाते अकीक, जो उसके पूरे ख़ानदान में सबसे अलग और सबसे जुदा था, जिसे देख देख कर लड़कियाँ माह कामिल के नसीब पर रश्क करती थी, आज बीच में अरबाब नामी और वो अजनबी ना आता तो आज उसकी खुशियाँ हर लिहाज से मुकम्मल हो जाना थी। फाते 2 दिन की छुट्टी के लिए आया था, मगर सारा सारा दिन घर से बाहर ही रहता या फिर अब्बा के पास दुकान में बैठ जाता था। अब्बा और फाते के दरमियान आजकल लंबी लंबी बहसें हो रही थी। वो दरअसल उन दोनों को लेने के लिए आया था, मगर अब्बा थे कि मान ही नहीं रहते। उनकी ख्वाहिश थी कि फाते और माह कामिल की शादी कर दे, फिर माँ को बेशक फाते अपने साथ ले जाए। पुत्र, एक तनावर दरख्त की जड़ों को काट दिया जाए तो वो कब तक हरा भरा रह सकेगा? मुझे यहीं रहने दो, मैं अपने लोगों में मुतमईन हूँ। वो हल्के फुल्के को जोड़ लगाने में मसरूफ़ थे। और मैं भी तो शहर में गैर मुतमईन हूँ ना, हर वक्त आपकी और माह की फ़िक्र लगी रहती है। अजीब सा इज़्तिराब उसकी आंखों से छलक रहा था। तो पुत्र, अपनी इस फ़िक्र को दूर कर लो ना। अब वो पेचकस से जंगलूद भारी पेच को पूरे ज़ोर के साथ फिट करके लगा रहे थे। उनका पूरा वजूद पसीना पसीना था। भला कैसे कर लूँ? आप मानते भी तो नहीं। वो कच्ची ज़मीन को जूते की टो से खुरच रहा था। वो शहर जाने के लिए रज़ामंद नहीं थे, तो वो उसी हिसाब से कह रहा था। ना मानने वाली भला क्या बात हुई? उनकी आंखों में बड़े मुशफ़िक़ से रंग उभरे। नए चांद की कोई तारीख लग लेते हैं? क्या मतलब? फाते कुछ हैरान हुआ। मैं तुम्हारा चाचा ही नहीं, बाप भी तो हूँ। लड़के की तरफ के मामलात भी तो खुद ही देखने हैं। उन्होंने मूढ़े पर रखे साफे से चेहरा और हाथ पोंछे। चाचा जी, एक बात कहना थी। वो एकदम से बेकरार सा हो गया। बोलो पुत्र। वो अपने काम से फारिग होकर लोहे के पायों वाले पेड़े पर बैठ गए थे। चाचा, अगर आप एक दफ़ा फिर से माह से पूछ लें तो क्या ये बेहतर नहीं? उसने बहुत झिझकते हुए कह दिया था। माह से क्या पूछना, बात तो तय है, बस सादगी से निकाह करेंगे। वो गोया सब कुछ तय कर चुके थे। वो जो चाय की प्यालियाँ उठाए दुकान की तरफ आ रही थी, एकदम ठटक कर रुक गई। फिर भी चाचा जी, एक दफ़ा आप पूछ तो लें, क्या पता उसे मेरा साथ मंजूर ना हो। फाते ने अजीब से सुलगते लहजे में कहा था। माह का पूरा वजूद गोया सुनसना उठा। ना पुत्र, हमारी औलाद नाफरमान नहीं है। तुम और माह तो मेरा मान हो। तुम्हें क्या माह की तरफ से कोई गलत फहमी लाहक हो गई है? उनकी ज़ीरक नज़रें फाते के इर्द गिर्द घूम रही थी। फाते अपने अंदरूनी तासुरात छुपा गया। ऐसी बात नहीं। वो भला उनसे किस अंदाज में अपने खदशात का इजहार कर सकता था?
اور ادھر ماہ کامل گویا سن کھڑی رہ گئی تھی۔ تم اور ماہ میرا مان ہو اور مجھے یقین ہے کہ میرے بچے میرا مان ہرگز نہیں توڑیں گے۔ ابا کی آواز اس کے کانوں میں ہی نہیں، اس کے دل و دماغ میں گویا کھپ کر رہ گئی تھی۔ گلابی سی سلونی شام کا منظر تھا۔ ماہ کامل صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد چارپائیاں بچھا رہی تھی جب ارباب کمرے سے باہر نکلا۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ ماہ کامل اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے غیر ارادتاً ہی پوچھ لیا تھا۔ واپس، وہ مختصر بولا۔ اتنی جلدی؟ آن کی آن میں مایوسیوں کے بادل اس کے ارد گرد چھا گئے تھے۔ واپس آؤ گے؟ نہیں، اس کا انداز بڑا اجنبی قسم کا تھا۔ میری محبت کی خاطر بھی نہیں؟ محبت؟ وہ ایک دم تلخ ہو گیا۔ محبت بھلا کیسی محبت؟ وقتی انسیت یا ہمدردی کو محبت کا نام مت دو۔ محبت دھیرے دھیرے، لمحہ بہ لمحہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ پانی کے اوپر موجود جھاگ جیسی محبت محبت نہیں بلکہ وقتی کشش ہوتی ہے۔ تو پھر تم ہی بتا دو، محبت کیا ہے؟ وہ سلگ کر بول اٹھی۔ محبت وہ ہے جو فاتح عقیق نے تم سے کی ہے، بے لوث، بغیر کسی صلے کے۔ یاد رکھنا ماہ کامل، جو ہاتھ آئی نعمت کو ٹھکرا دیتا ہے وہ کبھی بامراد نہیں ہو سکتا۔ محبت نے تمہیں بامراد کیوں نہیں کیا؟ اس کے چہرے کا کرم ماہ کامل کی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ محبت نے تو مجھے بامراد کیا تھا، مجھے میرے اپنوں نے نامراد کیا، مگر وہ اپنے تھے کہاں؟ اس کے اندر گویا آگ کے بھانبر جل اٹھے۔ تم کون ہو ارباب؟ اب وہ بہت نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ شاید پانی کے اوپر اٹھی جھاگ منتشر ہو کر بیٹھنے کے قریب تھی، یا پھر وہ اس کے چلے جانے کی حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی، مگر جو بھی تھا، دل عجیب سی خاموشی کی بکل میں دبک کر رہ گیا تھا۔ میں مبرم ارباب نیازی ہوں، ایک زخمی خوردہ انسان۔ جتنے زخم میرے وجود پر دیکھ کر تمہیں مجھ سے ہمدردی نما محبت ہو گئی تھی، اتنے ہی گھاؤ میرے دل پر لگے ہیں۔ میرے ہر زخم کے پیچھے ایک داستان ہے، مگر ایسے تم بات کو کیسے سمجھو گے؟ چلو تمہیں شروع سے بتاتا ہوں۔ ایک تھا مبرم اور ایک تھی ویرا۔ مبرم اور ویرا کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ دھیرے دھیرے ایک ایک پرت کو کھول رہا تھا۔ ماہ کامل ہمتاً گوش تھی اس داستان کو سننے کے لیے، تو وہ کب سے بے چین تھی، منتظر تھی۔ میں یعنی مبرم ارباب نہ جانے کب سے ویرا کا اسیر تھا، شاید اس وقت سے جب پہل میں نے ویرا کو پاپا جی کے گھر میں دیکھا تھا۔ اس کی ذہانت، اس کا اعتماد مجھے ہمیشہ متاثر کرتا تھا، اور میں اس کے متاثرین میں سر فہرست تھا۔ مبرم نے اسے اپنی اور ویرا کی ساری کہانی سنائی، اور کہانی کے اس موڑ پر اس کی آنکھوں میں چراغ جل رہے تھے۔ ویرا نے میری زندگی کو ہر رنگ سے سجا دیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی ہمراہی میں بہت خوش تھے، مگر کچھ لوگ ہمیں خوش دیکھ کر خوش نہیں تھے۔ پاپا جی کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ وہ ویرا کے نام کیا کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ پاپا جی کا وہ گھر، جسے وہ ہمیشہ کرائے کا گھر کہتے رہتے تھے، کروڑوں کی مالیت کا تھا، بے شمار بینک بیلنس اور زیورات تھے، مگر ویرا ان باتوں کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ پھر ایک رات اماں نے مجھے بتایا تھا کہ ابو گوشی کی شادی کہیں اور طے کر رہے ہیں۔ اماں نے مجھ سے کہا میں گھر چھوڑ دوں اور گوشی کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ میں، ویرا اور گوشی ہم رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ آئے تھے۔ ہمارا پہلا ٹھکانہ ماموں کا گھر تھا۔ یہیں گوشی اور اویس کا نکاح بھی ہو گیا تھا۔ اس سے 3 ماہ بعد مجھے خبر ملی کہ میری بہنیں سمرا اور سمن سمانہ کے بھی نکاح ہو گئے۔ ابو نے آنند فانند انہیں رخصت کر دیا تھا۔ اماں بھی شاید بیٹیوں کی رخصتی تک کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک رات گھر میں اچانک آگ لگنے سے وہ بری طرح جھلس کر ختم ہو گئی۔ ان کا چہرہ جسم خاک ہو گیا تھا۔ ابو نے مجھے اماں کی چارپائی کو کاندھا بھی نہیں دینے دیا، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنے دی۔ ان دنوں مجھے لگتا تھا کہ غم کی شدت سے میرا دل پھٹ جائے گا۔ اگر ویرا نہ ہوتی تو شاید میں مر ہی جاتا۔ یہ ویرا کا حوصلہ اور ہمت تھی کہ وہ بھری پنچایت اور فاتحہ کی مجلس میں ابو کے گریبان تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے کہیں برادریوں کے لوگوں کے سامنے ابو کے چہرے کو بے نقاب کر دیا تھا۔ یہ باپ نہیں، ایک ناگ ہے جو اپنی اولاد کو خود پیدا کرتا ہے اور خود ہی ڈس لیتا ہے۔ میں نہیں مانتی کہ یہ مبرم کا باپ ہو سکتا ہے۔ کوئی باپ اتنا ظالم اور خود غرض نہیں ہو سکتا کہ اپنی میں کو بچانے کی خاطر اولاد کے سینے کو چھلنی کر دے۔ یہ آدم خور ہے، یہ ظالم اور جابر ہے، یہ آدمی خود غرض اور لالچی ہے۔ پہلے اپنے سگے بھائی کو نگل لیا، پھر اپنی بیوی، اور اب اکلوتے بیٹے کو مار دینے کے چکر میں ہے۔ ویرا کے الفاظ نے ایک نہ ختم ہونے والی اور نہ بجھنے والی آگ کو بھڑکا دیا تھا۔ اوپر سے ویرا کا ایک اور فیصلہ، ہم اسی گھر میں رہیں گے، اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ ابو کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے بے خوف اور نڈر تھی۔ ابو نے دھمکیوں سے خوف زدہ ہو کر سمانہ نے ویرا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم بھائیا کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ ویرا، تم دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ تم ابو کو نہیں جانتی، اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے وہ ہر حد سے گزر جائیں گے۔
बुज़दिलों की तरह क्यों भाग जाएं? ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। अभी तो मुंशी और पटवारी को बुलवाया है मैंने। पुरानी फाइलें और कागज़ खुलेंगे। दादाजी की वसीयत भी पढ़ूंगी ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे और मुबर्रम के नाम क्या कुछ है। उसका फैसला गोया अटल था और मैं भी अगरचे इसका हमनवा ज़रूर था, मगर फ़िलहाल इस घुटन से दूर भागना चाहता था। मगर वीरा मेरी कोई बात नहीं समझ पा रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम कोल्ड स्टोर के लिए जो मशीनरी लेकर आना चाहते हो ले आओ, मैं इतने दिन तक यहीं रहूँगी। मुझे कराची तो जाना ही था, तो मैं अगले दिन ही चला भी गया। उसी रात 1:30 बजे वीरा ने मुझे बताया था कि अब्बू अपनी दूसरी बीवी और बच्चों को घर ले आए हैं। यहाँ से एक और तल्ख तरीन दौर का आगाज़ हो गया था। वीरा और नगीना दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। नगीना ने आते के साथ ही पूरे घर पर अपनी हजारादारी कायम कर ली। समाना और समरा के मैके आने पर पाबंदी लग गई थी। नगीना नहीं चाहती थी कि वीरा के साथ किसी का भी कोई ताल्लुक़ कायम हो सके और ना ही कोई वीरा से मिल पाए। फिर एक दिन मुंशी असलम ने न जाने कैसे और किस तरह से वीरा को पैगाम देकर घर से बाहर मिलने के लिए कहा था। मुंशी असलम उसे कुछ बताना चाहता था, कोई ख़ास बात या राज। यहाँ वीरा ने एक गलती की थी, वो बगैर मुझे बताए या मेरा इंतज़ार किए मुंशी असलम की बात सुनने चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। मुबर्रम की आंख से कहीं सितारे टूट के बिखर गए थे। वो कुछ पल के लिए खामोश हो गया था। तभी तो माहे कामिल बेचैन होकर बोल उठी, फिर क्या हुआ अरबाब? उसके दुख ने माहे के दिल पर गोया पंजा मार दिया था। एकदम वीरा और मुबर्रम की जुदाई ने उसे सरतपा आंसू बना दिया। उसके दिल में वही हमदर्दी ठाठे मारने लगी थी जिसे वो मोहब्बत का नाम दे चुकी थी, मगर वो सचमुच हमदर्दी थी, इंसानियत के दर्द में लिपटी मोहब्बत। वो जो तीतर और बटेर को जख्मी हालत में देखकर सीने से लगाए घर ले आती थी। वीरा की गुमशुदगी की इत्तला सुनते ही मैं वापस आ गया। मारा मारा उसे ढूंढता रहा, हर जगह, हर सू पागलों की तरह, मगर कहीं उसका निशान नहीं मिला था। उसे ज़मीन खा गई थी या आसमान निकल गया। पूरे गांव में वीरा के भाग जाने की खबर नशर हो गई थी। वो गोया थक कर टूट गया था। मगर वो भागी किसके साथ? ये तो सरासर एक झूठी कहानी लगती है। तुमने तहकीक क्यों नहीं की? और वो मुंशी असलम कहाँ गया? मुबर्रम के खामोश होते ही माहे कामिल बेकरारी से गोया हुई। पूरे 9 महीने हो चुके हैं, जगह जगह उसे ढूंढ रहा हूँ, मगर मुंशी असलम का कोई सुराग नहीं मिल रहा। मुझे इत्तला मिली थी कि मुंशी असलम इसी गांव में रिहाइश पजीर है। मेरा इंतकाम मुझे यहाँ ले आया था, मगर यहाँ आना भी बेसूद रहा है। मैं मुंशी असलम को कुत्ते की मौत मारना चाहता था। बेसूद नहीं मेरे दोस्त, मुंशी असलम के बारे में तुम्हें मैं बताता हूँ। फाते न जाने कब उसके बराबर आ खड़ा हुआ था। उसके हाथ का दबाव मुबर्रम ने अपने कंधे पर महसूस करके ज़रा सा गर्दन मोड़कर उसे देखा। तुम कैसे जानते हो मुंशी असलम को? मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ एक बाबा जी हुआ करते थे, ज़ात के मिरासी थे, शादी ब्याह में गीत गाते और दफ बजाते थे। उन्हीं से मैंने बांसुरी बजाना सीखी थी। वो बाबा जी मुंशी असलम के नाम से जाने जाते थे। बहुत अरसा न्याजपुर के ज़मींदार और बाब न्याजी की ज़मीनों के मुंशी रहे थे। फिर उनके मर जाने के बाद वापस अपने आबाई गांव यानी यहाँ आ गए थे। फाते ने मुबर्रम को हैरान ही तो कर दिया था। और बाब न्याजी, वो उलझ कर रह गया। न्याजपुर के एक जागीरदार थे। फाते शायद अरबाब न्याजी के बारे में सिर्फ इतना ही जानता था। मुंशी असलम अगर मर चुके हैं तो फिर वीरा का भला कैसे पता चलेगा? मैंने जो मुंशी को ढूंढने के लिए इतनी रियाजत की थी, सब रायगा चली गई। मुबर्रम को यूँ महसूस होने लगा था गोया वो किसी भारी बोझ के नीचे दबा कर रह गया हो। वीरा का पता चल गया मेरे दोस्त, तुम फिक्र मत करो। जिस काम में फाते अकीक हाथ डाल ले उसे पूरा करके ही दम लेता है। उसका हाथ अभी तक मुबर्रम के कंधे पर था। मुबर्रम अब के पूरा उसकी तरफ घूम गया। तुम इन दिनों कहाँ तैनात हो? मैं तुम्हारे इलाके की तहसील का एसपी हूँ। ये चंद दिन पहले की बात है जब मुझे एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई थी। ये कॉल न्याजपुर के खाते पीते घराने की एक औरत ने की थी। उस औरत का नाम नगीना था और वो अपने शौहर पर कुछ इल्ज़ामात लगा रही थी। नगीना ने बताया था कि उसका शौहर ज़हनी मरीज़ है। वो उसकी बेटियों पर शदीद किस्म का तशद्दुद करता है और नगीना को भी ज़ोदो कोब किया जाता है। सो वो कानून से तहफ़्फ़ुज़ चाहती थी कि उसकी जान को शदीद किस्म का ख़तरा लाहक था। तकरीबन 1 घंटे बाद उस औरत ने दोबारा कॉल की थी। उसने मुझे बताया जिस घर में वो क़याम पजीर है उसके नीचे एक खुफिया तह खाना बनाया गया है जहाँ से एक औरत के चीखने की आवाज़ आती है। ये तह खाना बहुत कदीम दौर का बना हुआ है और उसके दरवाजे बहुत भारी और दीमक ज़दा हैं। मैंने फौरी एक्शन लेकर वहाँ छापा मारा था। वहाँ एक नहीं 2 औरतें कैद थी। फाते जो बता रहा था, मुबर्रम का दिमाग गोया भग से उड़ गया। 2 औरतें? उसके लबों से सरसराहट नुमा आवाज़ निकली। हाँ, 2 औरतें, एक तुम्हारी माँ मीरा बेगम और दूसरी औरत तुम्हारी बीवी। पूरे 9 माह बाद वो उसकी नज़रों के सामने थी। मुबर्रम का दिल गोया भर भर आ रहा था और वीरा के आंसुओं का सैलाब उसे बहा ले जा रहा था।
بس کرو میری جان، مبرم نے بامشکل اسے چپ کروایا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ماموں کے گھر میں تھا۔ اویس اور گوشی اماں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کی ذہنی حالت بھی بے حد ابتر تھی۔ پورے 9 ماہ ایک تاریک کمرے کی قید میں گزارے تھے۔ ابھی تک تو وہ چہروں اور آوازوں سے بھی مانوس نہیں ہو پا رہی تھی، بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اگر ویرا نہ ہوتی میرے ساتھ تو میری لاش تک گل سڑ جانی تھی، گھٹ گھٹ کر مر جانا تھا میں نے۔ ویرا کے حوصلے اور ہمت نے مجھے زندگی بخشی ہوئی تھی، ورنہ میں کب کی آنکھیں مون چکی ہوتی۔ گوشی اور اویس انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ اب قدرے ان کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ ویرا اور مبرم اس وقت تنہا تھے۔ وہ تنہائی میں مبرم کو بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، وہ سب کچھ جو منشی اسلم نے اسے بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے قید میں ڈال دیا گیا اور منشی کو دھمکیاں دے کر اس کا منہ بند کروا دیا گیا تھا۔ وہ مبرم کے بازو پر سر رکھ کے بولنے لگی، میں کبھی بھی اس راز سے پردہ نہ اٹھاتی جسے آج تک چاچی بھی تمہیں بتانے کا حوصلہ نہیں پا سکی۔ وہ بہت سوچ سوچ کر اور تول تول کر بول رہی تھی، ایسی کیا بات ہے؟ پاپا اور چاچا جی سگے بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے کس قدر مختلف تھے۔ شاید یہ فرق تعلیم کی وجہ سے زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ چاچو ان پڑھ تھے اور پاپا اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ دیکھا جائے تو پاپا کی پرسنالٹی چاچو کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی ہر کوئی پاپا کا شہدائی تھا۔ انہی میں میری امی وجیہہ بھی شامل تھی، چونکہ پاپا اور امی دونوں آپس میں کزنز بھی تھے، سو ان کے درمیان خاصی بے تکلفی بھی قائم ہو گئی تھی۔ پاپا اور امی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ چاچا کی بھی خواہش تھی کہ وہ امی سے شادی کر لیں، مگر ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ امی اور پاپا کی شادی ہو گئی تھی اور شادی کے بعد پاپا کی پریکٹس بھی خوب چل پڑی۔ یوں سمجھو پاپا کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھل گئے تھے۔ پاپا کی خوشحال زندگی چاچو کو ہمیشہ حسد میں مبتلا کر دیتی تھی۔ چاچو پاپا کی برابری کرنا چاہتے تھے، مگر ایسا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بعض لوگ فطرتاً حاسد ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں تک سے جلنے لگتے ہیں، ان کی پسندیدہ چیز کو چھین لینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ چاچو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا۔ وہ خوبصورت تھے اور بچپن میں والدین سے بے تحاشا محبت وصول کرتے رہتے۔ چاچو کے مقابلے میں پاپا کو ذرا کم ہی اہمیت ملتی تھی، مگر جو وقت گزرتا گیا پاپا اپنی اچھی عادت اور ذہانت کی وجہ سے سب کے دلوں کو تسخیر کرتے رہے، جبکہ چاچو کہیں پس پردہ چلے گئے۔ یہی سے ان کی ذہنی تباہی کی ابتدا ہوئی تھی۔ پاپا کی شادی کے بعد چاچو اور بھی ان سے متنفر ہو گئے تھے، مگر اپنی منافقانہ فطرت کی وجہ سے انہوں نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ چاچو کے پاس تعلیم تو تھی نہیں اور پیسہ بھی خاص کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے حصے کی زمین بیچ کر کاروبار شروع کیا، مگر کاروبار میں سارا پیسہ ضائع ہو گیا۔ مالی حالات جب بے حد خراب ہو گئے، تب دادا نے اپنے بھتیجے اور باپ کی بیوہ سے ان کی مرضی کے بغیر ہی چاچا کی شادی کر دی۔ وہ میرا بیگم سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر باپ کے سامنے بے بس ہو گئے۔ میرا بیگم اپنے ساتھ جہیز میں اپنے پہلے شوہر کی بے شمار جائیداد کے ساتھ ایک بیٹا بھی لائی تھی۔ ان جاگیروں اور زمینوں کو حاصل کر کے وقتی طور پر چاچو بہل گئے تھے، مگر دل ہی دل میں نفرت کا ناسور پلتا رہا تھا۔ پاپا اور امی سے نفرت، چاچی سے نفرت، اپنی تینوں بیٹیوں سے بیزاری کے ساتھ ساتھ مبرم اور باب نیازی سے بھی ان کی نفرت اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ وہ ہر صورت میں تمہیں دبائے رکھنا چاہتے تھے تاکہ کبھی بھی تم جان نہ سکو کہ یہ تمام جائیداد تمہارے حقیقی باپ کی ہے۔ وہ تمہاری خواہشوں اور تمناؤں کو کچل کر اپنے جیسا بنا دینا چاہتے تھے۔ نہ جانے یہ انتقام کی کون سی قسم تھی، مگر جب ان کی پلاننگ ناکام ہو گئی، پاپا نے ہمارا نکاح کر دیا تو وہ مزید مشتعل ہو گئے۔ جس حکمرانی کی انہیں عادت ہو چکی تھی اور جس رعایا پر وہ حکومت کر رہے تھے، اس کی بغاوت نے انہیں بہت گہری چوٹ لگا دی تھی۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ تمہاری نہ تو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی گوشی سے۔ ان کا بنیادی مقصد صرف میری اور گوشی کی جائیداد حاصل کرنا تھا۔ پاپا کے بعد میری جائیداد کے سارے کاغذات ان کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ اب وہ اپنی دوسری پلاننگ پر غور کر رہے تھے، یعنی تمہاری دوسری شادی گوشی سے کروانا چاہتے تھے۔ یہاں پھر سے انہیں مات ہوئی تھی۔ گوشی کا نکاح تمہارے توسط سے اویس سے کیا ہوا ان کے اندر شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ ہر صورت تم سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ چاچو کو جب میرا چاچی سے خدشہ لاحق ہو گیا کہ یہ تمہیں کچھ بتا نہ دے، تو انہوں نے چاچی کو تہہ خانے میں ڈال دیا اور ان کے کمرے میں آگ لگا کر ان کی موت کی خبر پھیلا دی۔ نہ جانے کون بد نصیب تھی جو ان کے ظلم کا نشانہ بنی۔ اسی دوران میرا منشی سے رابطہ ہو گیا تو منشی نے مجھے سب کچھ بتا دیا، تمہاری زمین جائیداد اور اثاثے۔ میرے اندر اس دھوکے اور فریب کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میری جلد بازی چاچو کو چوکنا کر گئی۔ انہوں نے چاچی کو لوگوں کی نظروں میں مار دینے کے بعد مجھے بھی قید خانے میں ڈال کر ہر طرف نشر کروا دیا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ ان 9 مہینوں میں بے تحاشا غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ چاچا ذہنی بیماری کا شکار تھے۔ حسد کے جذبے نے کبھی انہیں مطمئن نہیں رہنے دیا تھا۔ دوسروں کی خوشیوں سے جل جل کر وہ اپنے گھر کو آگ لگاتے رہے تھے۔
دوسری شادی بھی انہیں آسودہ حال نہیں کر سکی تھی۔ دراصل وہ مطمئن ہو جانے والے لوگوں میں سے تھے ہی نہیں۔ حسد، بغض اور نفرت نے انہیں اپنے تمام اپنوں سے دور کر دیا ہے۔ آج عزیز نیازی ڈیرے کے ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے۔ نگینہ اس کی ذہنی حالت کے پیش نظر گھر کے دروازے ان کے لیے کبھی نہیں کھولتی۔ ملازمین ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ 6 بچوں میں سے کسی کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ 2 گھڑی کے لیے ہی صحیح باپ کو دیکھا ہے۔ ان تمام داستان میں قابل غور اور باعث مسرت چیز تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چوم رہا تھا۔ نہیں پتہ۔ وہ اس کی پیش قدمی پر قدر بد کی۔ اتنی سنجیدہ گفتگو کے اختتام پر مبرم کے موڈ کی شگفتگی ویرا کو مصنوعی ناراضی کے اظہار پر مجبور کر گئی۔ ہمارا ملن، یوں لگتا ہے آج ہی شب عروس ہے۔ دیکھو تو ستاروں کی بارات اتر آئی ہے، گیتوں کی دھنیں سنائی دے رہی ہیں، اور کہیں دور، بہت دور، ایک چھوٹے سے گاؤں کی چھت پر بیٹھا فاتح عقیق بانسری بجا رہا ہے، اور اس کے قریب ماہ کامل کھڑی ہے، کچھ روٹھی روٹھی سی۔ بانسری کی آواز نے اسے کچھ نیند سے جگا دیا ہے نا، مگر فاتح عقیق آج ماہ کامل کی بات پر توجہ نہیں دے رہا۔ آج وہ ہم دونوں کے لیے ملن کا کوئی سر، کوئی گیت، کوئی دھن چھیڑ رہا ہے۔ دیکھو تو ویرا، خوشبو کی کلیاں جہاں بجا بکھر گئی ہیں، سرخ گلابوں کے موسم خوش آمدید کہہ رہے ہیں، گلابی شاہ میں سایہ فگن ہے۔ آؤ دریچہ کھول کر جدائیوں کی اس گھٹن کو باہر نکال دیتے ہیں، اور کیا آج ہم پر لازم نہیں کہ سجدہ شکر بجا لائیں؟ وہ اس کے ہاتھ تھامے کھڑا ہو گیا تھا۔ ویرا نے اس کی تقلید میں قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ سجدہ شکر تو ان پر واجب تھا ہی، اور اپنے ملن کی خوشیوں میں وہ کسی اور کے ملن کی دعا کرنا نہیں بھولے تھے، کیونکہ خلوص، احسار، پیار اور محبت کا یہی تقاضا تھا۔ ماہ کامل کی خدمت، میزبانی اور ہمدردی میں لپٹی وہ محبت اور فاتح عقیق کے خلوص اور یاری نے مبرم ارباب کو خلوص اور محبت کی ایک مالا میں پرو دیا تھا، اور آج پورے 3 مہینے بعد وہ سب ماہ کامل اور فاتح عقیق کی شادی میں شرکت کی غرض سے جا رہے تھے۔ میرا بیگم، اویس، کوشی اور اس کی 3 بہنیں، اور جب مبرم نے خوبصورت موتیوں کی تھیلی کے منہ کو کھول کر ماہ کامل کی جھولی میں کچھ ڈالنا شروع کیا تو وہ دھلناپے کی پرواہ کیے بغیر چیخ اٹھی، ارباب یہ چیٹنگ ہے، ہماری محبت اور خلوص کو واپس لوٹانا چاہتے ہو، وہ نہ قرض تھا نہ ادھار۔ اس کی ناراضی کے جواب میں مبرم مسکرا دیا تھا۔ یہ نہ قرض ہے نہ ادھار۔ اس نے ساری تھیلی کو اس کی جھولی میں الٹ دیا۔ اس میں شامل ہے ہمارا ڈھیر سارا پیار اس بے حد پیاری لڑکی کے لیے جسے ہر زخمی انسان سے محبت ہو جاتی ہے۔ ویرا اس کے برابر بیٹھ رہی تھی، اور اس محبت کا خمیازہ مجھ مسکین کو بھگتنا پڑتا ہے۔ فاتح نے چہرے پر مصنوعی مسکینی طاری کر کے دہائی دی، اور پوری محفل میں گویا ہنسی کے شگوفے کھل اٹھے تھے۔ رنگ و نور کی اس محفل میں ویرا اور مبرم نے ان دونوں کے لیے ڈھیر ساری خوشیوں کی دعا کی تھی، اور آسمان کے سب سے روشن ستارے نے گویا ان کی ہاں میں ہاں ملا کر صدقے دل سے آمین کہا۔ ادھر مبرم ارباب نیاز پور کی زمین پر ہمیشہ کی طرح مضبوط قدموں سے چلتا تھا، مگر اس کی چال میں اور قدموں کی دھمک میں تکبر کی جھلک تک نظر نہیں آتی تھی۔ وہ عام لوگوں کی بیٹھک میں بیٹھ کر ان کے مسائل سنتا تھا، ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتا تھا، ان کے لیے روزگار مہیا کرنے کے لیے ایک اور فروٹ فارم تعمیر کروا رہا تھا۔ وہ چاہتا تو بڑے طریقے کے ساتھ ان کی ہر زیادتی کا بدلہ عزیز نیازی کی حقیقی اولاد سے لے سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتا تو نگینہ اور اس کے بچوں کو جائیداد سے بھی بے دخل کر سکتا تھا، یہی سمجھتے ہوئے کہ عزیز نیازی ان پر جو کچھ لٹا چکے ہیں بس وہی کافی ہے، مگر اس کے باوجود اس نے تحمل، صبر اور رحم کو دل سے جانے نہیں دیا، اپنے ذاتی اثاثوں کی تقسیم کی، اور عزیز نیازی کی اولادوں کو بھی زمین کے کچھ حصے کی حقدار بنایا۔ مبرم نے عزیز نیازی کو نہ معاف کیا تھا نہ سزا سنائی۔ ان کے لیے یہی سزا کافی تھی کہ وہ اپنوں کے سامنے بے نقاب ہو گئے تھے، اور اس سزا کا کوئی اختتام بھی نہیں تھا۔ ویرا اور اس نے اپنے لیے محبت بھری ایک گھر کی بنیاد رکھی تھی، اپنی جنت میں مگن۔ وہ کبھی کبھی نیاز پور کے اس حاکم کے بارے میں بے اختیار سوچنے لگتا تھا، جسے ایک گھر اور ایک نسل کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، مگر اس نے وقتی لالچ اور خود غرضی کی بنا پر اپنے لیے اندیکھی آگ خرید لی تھی۔ تو یہ تھا اس کا 2nd اور لاسٹ پارٹ۔ ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا۔ بہت ہی اچھا ناول تھا۔ میں پہلے پریشان ہو گئی تھی کہ خدا نخواستہ کچھ غلط نہ ہو جائے، بٹ ہیپی اینڈنگ ناول تھا۔ مجھے بہت 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 اچھا لگا، تو آپ لوگوں نے بھی یقیناً انجوائے کیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اور ہاں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں نے ناول شروع کیا ہے امر بیل۔ امر بیل ناول بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی زبردست۔
مطلب اس میں ایموشنز کو، احساسات کو اتنے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ واللہ کمال. تو آپ لوگ اگر اس کو نہیں سنیں گے تو غلطی کریں گے. تو میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ اس ناول کو ضرور سنیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. تو پھر ملتے ہیں اس کی تیسری ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.